کامران رضوی سے کامبا کا سفر کیسا تھا؟ انگلینڈ میں انگلش لینگویج او لیولز میں کامران فیل ہو جاتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ بھائی کامران ایسے لکھنا، کمپریہنشن، پریسی وغیرہ اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے 2-3 مہینے پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ 3rd اٹیمپٹ میں جا کے میں کلیئر ہوا. اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے جسٹ پاسڈ. جوائنڈ اے بینک ان اے کلچر دیٹ آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، دی لینگویج آئی ڈڈ ناٹ اسپیک، ان این انڈسٹری آئی ڈڈ ناٹ نو. مجھے بینکنگ سے کوئی خاص شوق نہیں تھا، وہ تو سروائیول تھا. انسان ایک امپرفیکٹ ہوتا ہے. ہیومن بینگز آر امپرفیکٹ. میں نے آج تک کوئی پرفیکٹ انسان نہیں دیکھا. میرا کسی سے پھڈا نہیں ہوتا تھا، فساد نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف میں رہتا تھا. اچھا یہ بتائیے کامران بھائی، ہمارے پاس ملینز آف لوگ تو موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ایجوکیٹرز موجود ہیں. ہمارا ایک بہت چھوٹا ملک نہیں ہے، ہم 250 ملین کی آبادی کے لوگ ہیں. تو کیا ہم اس کو اسکیل نہیں کر سکتے؟ ٹریننگ کے اندر 3 شعبے ہیں. ٹیچنگ از اے سب سیٹ آف ٹریننگ ان مائی ویو. اٹ از ایزیئر ٹو ڈائجسٹ اٹ and facilitation is a subset. So training in itself is a way of life. It's a desire to impart what you have learned to others efficiently, effectively, and in an inspiring way. It's a way of life as opposed to a profession only. I'm very confident that inshallah in the next 50 years, 60 years, things will be very different agar duniya rahi to. السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے جو خاص ایک مہمان ہیں وہ پاکستان کی ٹریننگ انڈسٹری یا کہہ لیجیے کہ ویلیو ایڈ کرنے والی انڈسٹری یا کہہ لیجیے کہ لوگوں کو بہتر رستہ دکھانے والی انڈسٹری، جو کہ ایکچوئل میں کام تھا اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیز کا. تو ہوتا کیا ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کا جو ٹیچنگ کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، کیونکہ کوریکولم ڈیزائن ہوتا ہے اور پروسیسز بنائے جاتے ہیں، پھر اپرووز کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں چیزیں آتی ہیں. لیکن جو ٹریننگ انڈسٹری ہے، پیرلل لرننگ انڈسٹری ہے، وہ فاسٹ پیسڈ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آج کل کرونا آیا ہوا ہے تو اب یونیورسٹیاں تو بند ہی ہو گئی ہیں، تو اب کتاب تو کسی نے نہیں لکھی کہ کرونا سے کیسے ڈیل کریں. لیکن جو ٹریننگ کمیونٹی ہے وہ ٹرانزیشن میں مدد کرے گی کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، تمام انڈسٹری جیسی بھی انڈسٹری ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، کوئی بھی ہو، اس میں مدد کرے گی. خیر، اس ملک پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹریننگ پہ بہت کام کیا ہے، جس کے اندر میں نے جن سے زیادہ ملاقات اور سیکھا وہ شیرین نقوی ہیں. ان سے بھی فزیکلی کم سیکھا ہمیشہ اور آن لائن زیادہ سیکھا. تو مجھے اتفاق ہے کہ 2 دفعہ وہ میرے پاس آئے ہیں اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا. ان کے ساتھ ہی ایک اور ہیں جن کا نام ہے کامران رضوی، جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں. کبھی اتفاق ہے کامران بھائی کے ساتھ زیادہ بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، اور آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ کامران بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی کہانی سنیں کہ کامران رضوی سے کامبا کا سفر اور جو تھا وہ کیسا تھا، کیسے بنائیں، اور ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف کہ یہ جو بال آپ نے سفید کیے کیسے ہوئے. یہ تو فیئر اینڈ لولی غلطی سے لگ گیا تھا سر پہ. مجھے پتا چلا کہ چہرے پہ لگانا تھا تو اس لیے ہو گئے. میں تو اپنے آپ کو ویسے ہی 28 کا کہتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا عبید اللہ بیگ صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب میری ان سے 15 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہ ینگ لیڈرز کانفرنس جو اسکول آف لیڈرشپ آرگنائز کرتی ہے سالانہ، سن 2002. تو بیگ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ مورخ بھی ہیں، ادب سے ان کا بڑا شوق ہے، اور یہ ایسے موضوع ہیں جو نوجوان نسل جو ہے اتنا اس سے اپیل نہیں ہوتی، ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی. جبکہ جب بیگ صاحب آئے اور
300 نوجوانوں سے مخاطب ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو محو کر لیا بالکل اپنی طرف, اور تعارف میں کہا کہ میں 18 سال کا ہوں, اور اچھا اس طرح کی باتیں کی, اور تاریخ کی بھی باتیں کی, ادب کی بھی باتیں کی, اور لوگوں کی انگیجمنٹ لیول بڑی امپریسو تھی. اور پھر جب وہ ان کا خطاب جب ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا, تو پھر وہ گروپ فوٹوگراف ایسی بنی کہ ایک گلدستہ سا بن گیا, سارے کے سارے ان کے گرد چمٹ گئے. اور اب آپ سوچیں 300 لوگ اور کس طرح سے وہ ان کے گرد بیٹھے ہوں گے, اور تصویر بنی تھی. تو جب وہ باہر آئے تو ان سے میری بات چیت ہوئی. میں نے کہا سر یہ آپ 18 کا ذرا سمجھائیں کہ یہ کیا ہے. تو مسکرا کے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو کامران, انسان جو ہے نا اس کی ایک ہوتی ہے جسمانی عمر جو تمہاری اور میری ہوگی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے ذہنی عمر, اور ایک ہوتی ہے روحانی عمر. تو میں نے کہا کہ سر تھوڑی سی وضاحت کر دیں. تو کہتے ہیں دیکھو تتلی کی مورٹیلٹی جو ہے 5 سے 6 مہینے ہوتی ہے, کتے کی 10 سے 12 سال ہوتی ہے, ہاتھی کی 100-150 سال ہوتی ہے, اور بندہ ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پیدا ہوا ہے, کس خطے میں پیدا ہوا ہے, اس کی مورٹیلٹی could range from 45 years to 80-90 years. تو یہ تو جسم کا حال ہے. مینٹل ایج تو میں نے 90 سال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 18 پہ اٹکے ہوئے ہیں. میں نے 25 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے جو 1000 سال کا ہے. اور مینٹل ایج کا تعلق مطالعے سے ہے اور جانکاری سے ہے کہ آپ کتنا اپنے ذہن کو فرنش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس میں بڑی کیپیسٹی اور پوٹینشیل رکھا ہے. کتابوں سے, اپنا بزرگوں سے, چھوٹوں سے بڑوں سے غور و فکر کے عمل میں آپ اپنے ذہن کو نکھار سکتے ہیں. اور جہاں تک رہا روحانی, بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو جنت میں تصور کرتے ہو تو کیا تم چھڑی کے ساتھ جھکے ہوئے, کھانستے ہوئے, لڑکھڑاتے ہوئے, حوروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر, میں تو یہ تصور نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ روحانی عمر جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پیک آف یور ایڈلٹہڈ, جس میں آپ چست بھی ہیں, آپ جوشیلے بھی ہیں, آپ دانائی سے بھی لیس ہیں. تو روحانی عمر جو ہوتی ہے وہ آپ اپنی طے کر لیں, آپ 25 ہیں, 28 ہیں, جو بھی ہے. تو اس وقت سے میں 28 کا ہوں الحمدللہ. تو باقی جہاں تک جسم ہے وہ قمیض پرانی ہو جائے گی تو جسم بھی پرانا ہو جائے گا, لیکن بھائی یہ جسم تو میں ہوں نہیں, اور نہ جو مجھے ریحان نظر آ رہے ہیں وہ ریحان. یہ تو لبادہ ہے جس میں ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. اصل میں تو ہماری حقیقت ہی کچھ اور ہے, اور ہم نے جس حقیقت کا ستیہ ناش ہوتے ہوئے اب دیکھا ہے کووڈ-19 کے ذریعے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ورچوئل ریالٹی اب سمجھ میں آ گئی لوگوں کو کہ ورچوئل ریالٹی ہے کیا. یہ جو وی آر گاگل پہن کے اور ہا ہو کرتے ہیں, وی آر ایکچولی ڈسکورنگ کہ جو ہم جی رہے تھے وہ بھی ورچوئل تھا, کیونکہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ہم اس دنیا میں ہیں, ہم اس دنیا کے ہو گئے تھے. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو جھٹکا ملا ہے, اور یہ نہیں کہ صرف ایک طبقے کو یا ایک ملک کو, یہ جھٹکا اللہ نے انسانیت کو دیا ہے تاکہ ہم سب کے سب اجتماعی طور پہ اس کے قریب آ جائیں. دس از مائی کنسیڈرڈ ویو اینڈ دا میننگ آئی گیو ٹو دی ایونٹس. اور یہ بہت بڑی ایک کیا کہیں گے, ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم دوبارہ سے نئے طرز پہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ہیں کون, ہم اس دنیا میں آئے کیوں, ہمیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے, کس قسم کا سماج دیکھنا چاہتے ہیں. انکلوسیو کی باتیں بڑی سنی, لیکن اب انکلوژن سمجھ میں آ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جو تکبر کے مجسمے تھے, اب جب ان میں شگاف دیکھتا ہوں اور وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ, تو نے وہ کر دکھایا جو 400 سال میں بھی شاید نہ ہوتا, جو مہینوں میں کر کے دکھایا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے جس سے میں ابھی گزر رہا ہوں. آپ نے بات کچھ کی تھی, میں کہاں سے کہاں چلا گیا, تو اوور ٹو یو.
میرا سوال اپنی جگہ ہے. میں کوشش کروں گا بار بار آپ کو اسی جگہ پہ واپس لاؤں کہ اسٹوری سنائیں پہلے تو, پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. ہاں آپ کی یہ میں چاہتا ہوں انفارمل رکھیں آپ جس طرح ہیں, اور یہ میں گفتگو چاہوں گا. تو کیسے گھر میں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کس گھر میں پیدا ہوئے, کیا کرتے تھے والد صاحب, کیا سکھایا انہوں نے. سر دیکھیں, ایک یہ جو آپ کی تھیم ہے نا, میری کہانی, آئی تھنک یہ ہماری کہانی بھی ہے. اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ ایک ناول ہے. کوئی بھی شخص, وہ مزدور ہو, وہ کسان ہو, وہ دھوبی ہو, کوئی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو, ہر زندگی ایک کہانی ہے. تو یار ایک بات بتاؤ ریحان, کتنی کہانیاں اس پہ لاؤ گے؟ there are 7 billion stories on this planet. تو I hope you are not that ambitious. تو جی, ایک اسٹار ٹریک کا ایک ایپیسوڈ ہے, اس کے اندر وہ اسٹوری ہنٹرز ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ پلانٹس پہ جاتے ہیں, اور ان کا پرائمری جو آبجیکٹیو آف لائف ہوتا ہے وہ اسٹوری لسننگ ہوتا ہے. تو جب بھی مجھ سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں مجھے تو شوق ہے, جتنی مل جائیں گی, جتنی چاہ مل جائے گی اتنی چاہ لے لیں گے, جتنی نہیں ملے گی باقی خیر ہے. آئے تو ایک ہی جگہ سے ہیں, واپس جا کے سن لیں گے یا کہیں اور جا کے سن لیں گے یا کہیں اور سن لیں گے. آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو, مجھے تو نہیں معلوم. میں تو کوانٹم فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آل کنیکٹڈ سم ہاؤ. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. نہ اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں, نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ فن خان سمجھتے ہیں, بس یہی سمجھتے رہتے ہیں. تو وہ تو الگ ایک ٹاپک نکل جائے گا. I did not know that side of your story. We'll do another topic one time on spirituality and quantum physics and all that. But right now, سب کی نہیں سننی, آپ کی سننی ہے. کہ جیسے میں نے کہا کہ کامبا, مطلب کامران رضوی سے کامبا کا سفر is what I'm more keen and interested in, because I believe کہ we need 1,000 of your copies. And 1,000 is not enough. 1,000 is not enough. I think we need lots of trainers. We need lots of trainers, and I'm one of them. I'm a star amongst stars. I believe that. And وہ فانوس میں ایک بلب ہوں, میں اسپاٹ لائٹ نہیں ہوں. اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو کہ لیڈرشپ بھی اسی طرح سکھانی ضروری ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آئزن ہاور کی بات کر رہے ہوں گے, ہم جناح کی بات کر رہے ہوں گے, ہم علامہ اقبال کی بات کر رہے ہوں گے. بہت ان کا مرکزی کردار تاریخ میں رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاہم اگر ہم پورے ملک میں ہیروز کو تلاش کریں اور صرف 50 نام آئیں, اور 70 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی آبادی میں سے صرف 50 نام, تو سر there is something to be said for the unsung heroes. And I honestly feel کہ جو انڈیپینڈنس کی جو موومنٹ ہے اس میں کتنوں کی قربانیاں ہیں, کتنی سٹوریز اس میں ہوں گی, لیکن اگر ہم صرف 1-2 شخص کے ساتھ اس کو سمبولکلی منسوخ کر دیتے ہیں تو کتنے لوگ رہ جاتے ہیں اس میں. And I think people like us are really duty bound to identify the contributions that so many unknown people have made in this society. اقبال احمد مرحوم ایکیڈیمکس میں انہوں نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کا میں کبھی بھی تذکرہ عام سنتا نہیں ہوں. اسی طرح سے ڈاکٹر محبوب الحق کا, ابھی آپ کسی کا تذکرہ نہ کریں. I know you're humble and I'm trying to push you back on the same focus. میں اپنی کہانی میں فوراً آ جاتا ہوں. فوراً تو جمشید روڈ کراچی, that's when I came to this planet. I emerged. I was not born. I emerged in Jamshed Road, Karachi, 1958, 26th of April. تو میری سالگرہ ہے, مجھے آپ توفتاً ایک خیال بھیج دیجیے گا پلیز, ٹھیک ہے, 26 اپریل کو انشاءاللہ. تو and in very modest setting, my parents had migrated from India, and جوائنٹ فیملی تھی جو مجھے بتایا جاتا ہے. تو 2 سال تو جمشید روڈ میں گزرے تھے, اور پھر PIB کالونی, پیر الہی بخش کالونی, ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے, اور کوارٹرز ہوتے تھے. اینڈ آئی ریمبر دوز کوارٹرز. آئی ان فیکٹ وینٹ 10 years ago
to where we used to live, and that house where we lived is still untouched. It is still exactly as it was. वही paint, वही सब कुछ, और बाकी सारी जो quarters हैं उसके ऊपर एक एक floor बन गया है, लेकिन वो वाला जो हिस्सा है वो वैसे ही है, वही आर्च, वही, तो ऐसी अच्छी फीलिंग हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता. तो वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, एंड नाना जान जो थे वो स्पोर्ट्स का बड़ा शौक रखते थे और बहुत ही नफीस और सादे इंसान थे. And my nani was also very sweet, and my mum got married very young, by the way, and she married a gentleman who used to be in PIA, and posting हुई तो क्योंकि वो PIA में थे, और आप जानते हैं कि 60s में, early 50s and late 60s में PIA was a growing airline, and it was ranked amongst the top airlines of the world in terms of service. वो ईस्ट का जो एक जायका था तो वो था, तो ग्रोइंग एयरलाइन थी. तो वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई जिनीवा, तो मैं जिनीवा पहुंच गया, वहाँ मेरा एक और भाई पैदा हुआ. फिर उनकी पोस्टिंग हो गई ढाका, तो हम सब ढाका पहुंच गए. फिर वहाँ मेरी एक बहन पैदा हो गई, और इस तरह से मैट्रिक तक मैंने 11 स्कूल और 5 शहर बदले, जिसमें जिनीवा, ढाका, लाहौर, कराची और घोड़ा गली भी शामिल है. एंड दिस मैरिज ऑफ माय मदर वाज नॉट अ हैप्पी वन, बिकॉज 2-3 साल के बाद आई बिलीव के इश्यूज आना शुरू हुए थे. एंड मेरा बोर्डिंग स्कूल जो जाने का था वो भी अम्मा ने सोचा कि बेहतर होगा कि कामरान वहाँ हो और इस माहौल में ना हो. एंड बस वो 1 साल मैंने लॉरेंस कॉलेज में गुजारे थे, एंड आई टेल यू दोज वर द मोस्ट ट्रॉमेटिक times for me, because I was parted from home for that 1 year. It was very, very traumatic for me. तो जब मैं वापस आया, ढाका में थे उन दिनों मेरे वालिदैन, तो I remember मैंने तो अम्मी का पैर पकड़ के मैंने कहा मैं वापस नहीं जा रहा, ये छुट्टियों पे आया हूँ, but I'm not going back. So this recollection is very, very strong. और उसके बाद फिर हम जब आपको ईस्ट पाकिस्तान, और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, तो हम लोग फिर वापस आ गए लाहौर. 65 की जब जंग हुई थी तो आई वाज इन लाहौर, और मुझे याद है कि आई वाज आल्सो अ सोल्जर, बिकॉज मैं छत पे एयरगन लेके वो दुश्मनों का इंतजार, वो सायरन बजते थे, एयर रेड्स होती थी, एंड लोग हमने खंदक खोदी हुई थी बाग में, बट जब भी सायरन बजता था मैं अपनी एयर राइफल लेके छत पे जाता था कि इंडियन जहाज गिराने हैं. बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग टाइम. तो 65 में हम लाहौर में थे, एंड उसके बाद फिर अंदाजा हो गया कि ये सिलसिला जो अम्मी का चल रहा है इज, तो शी struggled to get a divorce, and she succeeded in doing that with the help of her brother, and it was a very complex situation. And alhamdulillah, the gentleman she married back in 1969, she had known for 3-4 years prior to the marriage, and I used to meet him and love him, and he had this amazing persona. He was a single man. My mother was a mother of 3, and he stood by her through the turmoil that she was going through, and we never felt it. ये तो historical information है जो मुझे बाद में मिली, but I never felt the earthquake, the tremors of what was going on in her life at that time. I don't even recall visually कि क्या हो रहा था. लेकिन जब उनकी शादी हो गई 69 में, तो we then moved to, and my stepfather, I say step because he technically was, but frankly he was more than a father to me and to all of us. तो हम फिर जब शादी अम्मा की हो जाती है तो we went to Dhaka again. This was the second round, and जब हम ढाका गए तो उनकी फैमिली ने जिस तरह हमें रिसीव किया था, वो, I mean, I can't tell you what a beautiful reception we had. And my mother, myself, my brother and sister, we were taken in, and ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम उस हालत से आए हैं. तो इज्जत, वकार, खुशी, अपनायत, inclusion, love, it was all there. And
پھر اس کے بعد سول وار کا آپ نے دیکھا کہ ہوا پاکستان بریک اپ جب ہوتا ہے ایسٹ ویسٹ, تو آئی واز پارٹ آف دیٹ اینڈ مائی ڈیڈ یوز ٹو بی ہیونگ فرینڈز ان دی آرمی اینڈ دی سول. شیخ مجیب کے جو تھے وہ مفتی باہینی اور جو پارٹی تھی ان سے بھی ان کی سلام دعا تھی. تو دیٹ واز اے ویری ڈسٹربنگ پیریڈ. تو سول وار میں بھی وہاں پر ہم لوگ بہت قریب رہتے تھے, شیخ مجیب کے گھر کے پاس تھے, تو وہاں سے وہ پروسیشنز گزرتے تھے ہمارے گھر کے سامنے سے. اور I mean stray bullets I remember used to come and hit our ceilings etc. تو اللہ کے کرم ہے بچ گئے. آخری فلائٹ تھی ڈھاکہ سے ویسٹ پاکستان, تو we were able to board that and I remember how people came from there. جن کے گھر تھے انہوں نے گھر دے کے ٹکٹ لیا, جن کی گاڑی تھی جو بھی تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جان بچا کر لوگ پھر اس طرف آئے جو اس خطے سے تھے. اور ہم 71 میں پاکستان آ گئے. اینڈ پھر اس کے بعد 1 سال ہم نے گزارا یہاں پر. اینڈ دین my dad by then was in United Bank. He had left PIA, he had joined UBL. Agha Hasan Abdi marhoom, he had hired him. He saw some talent in my dad, the second dad. And تو اب وہ بینکنگ کا کچھ سلسلہ تھا. مجھے کیا پتا, میں میٹرک کر رہا ہوں حبیب پبلک اسکول کراچی سے 1972 میں نے میٹرک کیا تھا. I was a greenhouse captain and I remember کہ جب وہ اماں داخلہ کرانے گئی تھیں تو بلگرامی صاحب ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے, اینڈ انہوں نے اماں کو اسٹریٹ کہہ دیا کہ بھئی یہاں پر ہمارے یہاں سیٹیں نہیں ہیں. تو اماں نے دھرنا دیا, وہ بیٹھ جاتی تھی سیڑھیوں پہ باہر جا کے نا. تو وہ قصہ بڑا مزیدار ہے. اینڈ یو نو آئی مسٹ سے دیٹ مائی مدر شی از اسٹل الائیو, شی از بیڈ ریڈن. اللہ ان کو آرام میں رکھے اور ان کو صحت دے, اور تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, ہم سب کے لیے. تو آج بھی حیات ہیں. تو اماں کی کہانی جو ہے نا وہ تو ہاؤ شی گاٹ می ان از کوائٹ اے اسٹوری. تو وہ ادھر سے سفارش ادھر سے سفارش. پھر وہ ہمارے ایک عزیز تھے, ہی واز ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک, تو انہوں نے کہا کہ اس سے کم تو بات ہوگی نہیں, تو وہ اس سے جا کے لکھوا کے لائیں اور پھر وہ داخلہ ہو گیا. تو کلاس 10 میں آئی واز ان حبیب پبلک اسکول, ڈیڈ مائی میٹرک فرام دیر. یہ وہ بیچ ہے جس میں حسین حقانی اور مصطفیٰ ماسٹر اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ نکلے تھے. اور ہاکی میں حسن سردار, اور وہ نام بھی آپ نے سنے ہوں گے. اور سوئمنگ حبیب اسکول کا تو شیوا تھا, اٹ واز نون فار اٹ. Sports and cadets and academics, it was a very beautiful establishment. It still is, relatively speaking. تو یہ تو میں کہوں گا کہ میرا ٹائم تھا. تو اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ پھر والد صاحب, نیشنلائزیشن آپ کو یاد ہوگا 72 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب گورنمنٹ آئی, تو آغا صاحب ریئلائز کہ یہ سلسلہ جو ہے بینکنگ کا یہاں پر کچھ گڑبڑ ہوگی, تو بہتر ہے کہ ہی اسٹیپس آؤٹ. اینڈ وہ باہر گئے اور پھر BCCI وجود میں آیا, اور وہ بینک آف امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اور ان کو مڈل ایسٹ میں پریزنس چاہیے تھی. آغا صاحب نے مڈل ایسٹ میں بینکرز کا ٹیلنٹ بھی تھا ہمارے پاس. تو دیٹس ہاؤ BCCI came into existence. ان دنوں مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم ابو دھابی میں تھے for 3 months, اینڈ ابا جو تھے وہ ان سلسلوں میں تھے. ہم ہوٹل میں مزے کر رہے ہوتے تھے, اینڈ دین وی فلو ٹو انگلینڈ, اینڈ دیٹس ویئر وی ور فرام 1972 to 1991. تو یہ وہ جو پورا عرصہ ہے وہ برطانیہ میں 20 سال گزارے تھے. وہاں پر او لیولس کیے, اے لیولس کیے. پڑھائی کا یقین شوق نہیں تھا. I mean it was like پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہیں, حاصل کیا ہونا ہے. I mean I honestly used to feel it was a waste of time. لیکن اب پڑھنا ہے تو I must say that I struggled through O levels, I struggled through A levels. اور گھر میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ والدین کا کیا حال ہوگا. انگلینڈ میں انگلش لینگویج او لیولز میں کامران فیل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں میں اردو میں فیل ہو جاؤں میٹرک میں, ٹھیک ہے. جب میں فیل ہوا تو گھر میں تو پریشانی آ گئی, تو میں بڑا ریلیکس, میں نے کہا کہ اتنے ہزاروں نے امتحان دیا ہے, کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی. نمبرز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو
اب my confidence was such کہ سب کو سکون ہو گیا, تو تم دوبارہ دو گے نا؟ میں نے کہا of course. And second attempt 6 مہینے بعد ہوا, I failed. اب جب میں دوبارہ فیل ہوا تو گھر والوں نے کہا کہ اب تم بتاؤ یہ غلطی کس کی تھی. میں نے کہا کہ میری تھی, I'm responsible. پھر پتا چلا کہ بھائی کامران ایسے لکھنا, کمپریہنشن, پریسی وغیرہ اتنا آسان نہیں ہوتا. You got to read. I never used to read and I was good in speaking the language but I didn't have the conceptual frame. تو خیر پھر میں نے 2-3 مہینے پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ تھرڈ اٹیمپٹ میں جا کے میں کلیئر ہوا ہوں. تو دس واز the kind of start I had. اور پھر جب میں اے لیولس بھی کر رہا تھا تو I took British government and political system and economics as the subjects. 2 اے لیولس لیے تھے اور اس میں بھی I struggled. I mean it didn't make sense to me, you know. یہ سپلائی ڈیمانڈ اور یہ میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس اور یہ سب بہت ہی مجھے عجیب سے irrelevant سبجیکٹس لگتے تھے. اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا I just passed those grades. I mean I can't claim A, B or C or D. تو آپ تصور کر لیں کہ وہ کیا ہوں گے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بینک وجود میں آ چکا تھا. تو in any case I got into سوال نقوی صاحب مرحوم آتے رہتے تھے ہمارے گھر والد صاحب سے ملنے کے لیے. تو 75 میں وہ ایک دن شام کو جب جا رہے تھے ملاقات کے بعد تو پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ nothing really, I don't know. اور وہ آپ کو یاد ہے نوجوانی میں ایک کیفیت ہوتی ہے rebel without a cause. تو اگر آپ میرا چیپٹر جو ہے نا ٹینز کا جو چیپٹر ہے وہ ریبل تھا, لڑاکو تھا اور کاز کوئی نہیں تھا, بس ہر چیز سے چڑ. تو کیا کرنا, would you like to join the bank? میں نے کہا سر یس, نکلو یہاں سے. اور انہوں نے کہا کہ ابو دھابی میں جوائن کرنا ہوگا. تو دین I moved to Abu Dhabi and on 7th of February 1976 I joined a bank in a culture that I did not understand, the language I did not speak, in an industry I did not know. Academic background میں اپنا بتا چکا ہوں اور مینجمنٹ ٹرینی بیچ میں مجھے ڈال دیا گیا. نیا بینک تھا, ٹیلنٹ چاہیے تھا. God, I mean from that point on, تو میں 1 سال ابو دھابی میں رہا and I must tell you that it was an amazing experience. اور اس میں آغا حسن آبدی مرحوم کا بڑا کردار تھا because he was a man of vision, he was a man of global vision, not just local, and a very generous man. تو اب آپ تصور کریں کہ جس بینک کا مشن اسٹیٹمنٹ 4 حصوں میں ہو, پہلا جملہ اس کا ہے سبمیشن ٹو گاڈ. اب آپ تصور کریں آئیڈیالزم کی انتہا. اور سیکنڈ سروس ٹو ہیومینٹی. تھرڈ گیونگ. فورتھ سکسیس. As you and I would define success is a very subjective area. تو یہ اس انسٹیٹیوشن کا مغز تھا. It was the core. اچھا اب کچھ لوگ اس کے ساتھ زبانی کلامی کرتے تھے, جو کافی لوگ اچھے اچھے خیالات لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی صداقت نہیں ہوتی, کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن کام آتا ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اچھے خیال کو اپناتے ہیں اور بڑے خلوص سے اپناتے ہیں, ناٹ آل بٹ موسٹ. تو اور آئیڈیالزم تو بھرا ہوتا ہے نوجوانوں میں. تو یو کین امیجن کہ آئی تھنک آئی فاؤنڈ meaning and purpose working in an institution. مجھے بینکنگ سے کوئی خاص شوق نہیں تھا, وہ تو سروائیول تھا کہ کمانا ہے, کچھ کرنا ہے, معاشرے میں منہ دکھانا ہے, کیا کرتے ہو بھائی میں بینک میں کام کرتا ہوں. لیکن جو میننگ اینڈ پرپس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 الفاظ اس نوجوانی میں when I was 18 I started this career. It truly made a difference. اور اس کے بعد جب میں 1 سال گزار کے لندن چھٹیوں پہ آیا تھا تو یو کے کے جو ہیڈ آفس ہے لیڈن ہال اسٹریٹ میں, وہاں گیا اور وہاں پر کمال شعیب صاحب ہمارے جنرل مینیجر ہوتے تھے, تو ان کو سلام کرنے گیا تھا. تو کیا کر رہے ہو لندن میں؟ میں کہا سر چھٹیوں پہ آیا ہوں. اچھا کہاں ہوتے ہو؟ میں نے کہا سر شیخ عدنان برانچ ان ابو دھابی. اچھا تو آپ کل مسٹر ایشور بھائی کشی بھائی پٹیل کو رپورٹ کریں گے, ہی از یور مینیجر ان ماربل آرچ.
And I go, what? So ye chutti cancelled. And that's how I remained in the UK for the remaining. So 1977 onwards, I was in the UK. So ye to tha mera career ka aagaaz, and I must say that I began to enjoy it. Not so much the transactions, but the transactions and उससे नहीं, लेकिन relational aspects, क्लाइंट से मिलना, टीम्स के साथ बात करना, ये सारा सिलसिला जो था, और विजन और मिशन की बातें बहुत engaging होती थी. शादी हो गई 79 में. So I was now 21. I was a young man, and I must tell you that the first marriage, I had a son and a daughter from that. And mashallah, आज बेटे ने मुझे दो पोते गिफ्ट में दिए हैं, और बेटी ने एक नवासी गिफ्ट में दी है. नवासी माशाल्लाह 14 साल की है. शी इज इन लंदन. तो मेरा दामाद और बेटी और नवासी लंदन में है, और मेरा बेटा, बहू और पोते जो हैं वो यहाँ हैं. पोता एक 13 साल का है, और एक नहीं 11 साल का है, और एक 3 साल का है. सो दे आर हियर. तो ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में कम से कम इनके होने से थोड़ी रौनक रहती है. तो अल्लाह का बहुत करम है, फजल है. And so I got married then, and this marriage lasted 25 years, and it came to an end in 2004. Not that I'm very happy about it, but Allah ka shukr hai, all concerned, after a lot of heartbreak, are settled and they're doing their own thing. बच्चे भी अपनी माँ से भी मिलते रहते हैं, मुझसे भी अच्छा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह. But whatever the chapter was, it was not a pleasant one, and one doesn't wish it on anyone. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में हर तरह के मोड़ आते हैं, and जब वो मोड़ आए तो उनको भी graciously डील करना ज़रूरी है. And I have a feeling that that happened. उसके फौरन बाद ये जो शादी का जो चैप्टर था, मैंने इसलिए बयान कर दिया बिकॉज आई फील कि वो कहानी इधर उधर रह जाती है. I then remarried in 2006, and that lasted 10 years, and that also ended. And that ended for different reasons, and I'm not again proud of it. But ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उससे भी जो मैंने अपने बारे में सीखा, बिकॉज इंसान एक इम्परफेक्ट होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट. मैंने आज तक कोई परफेक्ट इंसान नहीं देखा, और अपनी इम्परफेक्शन को जानना और अपनी खूबियों और खामियों को दरियाफ्त करते रहना और अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश जो है, खुद आगाही का सफ़र, वो बड़ा ज़रूरी होता है. But I must say that despite whatever I have faced, I'm a happy man. I don't have any scars or any kind of guilt or regrets. जो भी हुआ अल्लाह ने बेहतर किया, और मैं उससे सीख के निकला हूँ, बेहतर इंसान बन के निकला हूँ. And all concerned are okay. They're doing fine in their lives. जहाँ भी हैं, not the happiest of place to be, but life is like that. तो ये मेरा पर्सनल चैप्टर है. जहाँ तक करियर का था, वो तो मैंने आपको बता दिया. I was in London. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स केम, यू नो, मैनेजमेंट ट्रेनी. अब मैं बैंक में हूँ, ब्रांचेस में. अच्छा, आई वाज द ब्लू आइड बॉय, क्योंकि मेरे वालिद भी सीनियर एग्जीक्यूटिव थे. तो आई यूज्ड टू बी ट्रीटेड के स्लाइटली डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज कामरान के अब्बू जो है ना, वो फलां जगह पे होते हैं, which I didn't realize. लेकिन ये बहुत ही अनहेल्पफुल सी चीज़ होती है, where people are not real with you. और अगर आपने कुछ किया भी होता है तो वो आपको किड ग्लव्स के साथ डील करते हैं ना, बिकॉज दे डोंट वांट टू अपसेट द बॉस, क्योंकि बॉस का बेटा है. उस तरह की जो एक फीलिंग होती है. ये कि मैं एक दिन असिस्टेंट मैनेजर के रोल में था इन केंसिंगटन हाई स्ट्रीट ब्रांच इन लंदन. एंड आई मस्ट शेयर दिस पार्ट ऑफ माई स्टोरी, बिकॉज my growth and my development has mostly come from the most unusual places that I can imagine. Management trainee एक है, टिम वेस्टलेक. मैं एक ब्रांच में हूँ केंसिंगटन हाई स्ट्रीट में. आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर. बहुत खूबसूरत ब्रांच है. एक दिन मुझे शाम को आके, जब होता है ना, व्हेन यू क्लोज द शॉप, क्या कैश काउंटर में टिल्स वगैरह गिन लिया, सब लॉक हो रहा है, अब जाने का वक्त आ रहा है,
تو وہ ہم لوگ بیٹھ کے تھوڑی سی آدھے گھنٹے چائے گپ شپ کرتے تھے. تو ٹم نے پوچھا, مسٹر رضوی, how come you have not done the Institute of Bankers exams? وہ گریجویٹ تھا یونیورسٹی کا, میں آپ کو پتا ہے. تو اس کو میں نے کہا, یار آئی ایم اے میرڈ مین, آئی ہیو 2 kids, I have a job, I have to go home, attend to family, I don't have time for doing this, کیونکہ اس کے لیے کالج جاؤ, الگ سے ایوننگ کلاسز کرو. تو میں نے ایسی کہانی بنائی نا. But Mr. Rizvi, don't you think it would be good for you, because you have a career ambition, I'm sure, but to have a professional qualification. اب میں کیسے اس سے آرگیو کروں؟ تو جان چھڑانے کے لیے میں نے اس کو کہا کہ ٹم, listen, what you say is absolutely right, but my requirement is such that I want one person to come to my home and teach me all the subjects in the Institute of Bankers, جس میں لا بھی ہے, ٹریڈ فائنانس بھی ہے, اور فارن ایکسچینج کے اوپر ہے, اور بے شمار سبجیکٹ, کانٹریکٹس پہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اکاؤنٹنگ ہے, وغیرہ وغیرہ. One individual, if he can come to my house and give me private tuition in the subject, I'll be very happy to do it. I mean, I can't see myself sitting in the underground, taking buses, going to college at night, ٹھنڈ, بارش, اور پھر گھر پہنچنے رات 10 بجے 11 بجے. Anything else, Mr. Rizvi? So I said, yeah, I mean, if there could be such a person, I'll be happy to. بس یہ گفتگو ہوئی ہے, وہ چلے گئے. ان کے بھائی آئی سی آئی میں کام کرتے تھے یا کچھ اس طرح کے تھے. سر 2 ہفتے بعد میں آفس میں بیٹھا ہوں, اور اپنی ایک شاہانہ ڈیسک ہے, اور ڈائریکٹ لائن بھی ہے, سوئچ بورڈ والا نمبر بھی ہے. تو ڈائریکٹ لائن پہ بیل جب بجتی تھی تو I wouldn't say BCCI, I would say Kamran Rizvi. تو Kamran Rizvi, good evening, may I help you? تو yes, this is Rahul from the Institute of Bankers. اچھا, اب جب اس نے یہ کہا تو گھنٹی بجی, کیا 2 ہفتے پہلے ایک گفتگو ہوئی تھی. یس مسٹر راہل, ہاؤ کین آئی بی آف ہیلپ. ایسے بن رہا ہوں جیسے مجھے نہیں پتا. تو he says, look, I'm heading the institute, and a colleague of yours called and said that you're looking for someone who can come to your home and impart tuition in the subjects that you require in the Institute of Bankers exams. I said, yes, absolutely. So I have just the man for you. Really? How nice. So could you please make a note of his number? تو خیر نمبر لکھا میں نے, اور he says he's expecting your call, so if you would please call him. Thank you so much, Mr. Rahul. اب میں فون ملا رہا ہوں, یہ مسٹر ٹیلس لینگڈن کا, تیسری گھنٹی پہ وہ اٹھا لیتا ہے. میں نے کہا, مسٹر لینگڈن, I just got your number from Mr. Rahul, who said that you can come to my home and give me private tuition. Is that right? He said, absolutely. When would you like to meet, Mr. Rizvi? اب میں نے کیلنڈر دیکھ کے اس کو منڈے ایوننگ کا ٹائم دے دیا, 6 بجے کا. اچھا, آپ ٹھیک 6 بجے گھر آتے ہیں. اور جیسے لندن میں بھی ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, اسٹینڈ اپ ٹیرس, بڑا اچھا ایڈریس تھا. والد صاحب بھی کما رہے تھے, بھائی بھی بینک میں تھا, میں بھی تھا. تو وی ہیڈ اے گڈ کوالٹی آف لائف اینڈ لیونگ ان اے ویری ڈیسنٹ پلیس. تو وہ آئے اور دروازہ کھولا. مسٹر لینگڈن, وہ ہوں گے اس وقت 60 سال ان کی عمر ہوگی, 60 کے قریب. اور ان کو میں اوپر لے جاتا ہوں, لاؤنج میں بیٹھتے ہیں اور بات چیت سنیے. تو میں پوچھا کہ مسٹر لینگڈن, could you tell me a bit about yourself? تو پتہ یہ چلا کہ لینگڈن صاحب جو تھے وہ ہانگ کانگ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن کے اپروو ٹرینر تھے. ان کا اپنا کالج تھا, author of a dozen books on law and accounting and banking. اور وہ میرے ٹیوٹر بن کے آ گئے. اب پتہ نہیں ٹم ویسلیک نے کیا کہانی گڑھی ہوگی کہ اس قسم کا معتبر شخص اس نکمے کے پاس ٹیوٹر بن کے میرے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ گفتگو تو ہو گئی ان کے ساتھ. اینڈ پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ why do you want to do the Institute of Bankers exams? So I said that since I'm in this profession and I don't have any
academic qualifications worthy of my name and my profession. I thought it's good to. He says, well, tell me something. Do you want to be a clerk, a good clerk in a bank, or do you want to lead the bank? So I couldn't understand that question. So I said, well, I would like to lead the bank. He says, well, in that case, why are you doing this? This will make you a very good functionary, but not a leader. अब आप गौर करेंगे गुफ्तगू कहाँ जा रही. तो मैंने कहा कि Mr. Langdon, I do understand where you're coming from, but I would still want to, if you allow me to pursue this discipline, because I do need to have some command on the subject. तो मैंने कहा ठीक है, I don't mind. और फिर जनाब वो सिलसिला शुरू हुआ, वो आते थे. अब मैंने कहा यार ये 60 साल का बुढ़ा ये मेरे घर आ रहा है और हफ्ते में 2 दिन आते थे, 2 घंटे बैठते थे, खाना खा के जाते थे. मैं कहा दिस इज नॉट फेयर ऑन हिम. तो फिर मैं उनके साथ वीकेंड्स पे उनके कॉलेज चला जाता था. वहाँ मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था और दोस्ती ऐसी हो गई कि फिर हम लोग आधे वक्त तो गप्पे लगाते थे कि इज देयर अ गॉड और इज देयर नो गॉड, और इस किस्म की जो बातें हैं. वो एथियस्ट थे, मैं अल्लाह को मानने वालों में था, और फिर वो अपने नजरियात में अपने इस किस्म की भी बातें होती थी. खैर, आई डिड माई पार्ट 1 फ्रॉम टेलिस लैंगडन एसोसिएट्स and I cleared that, and he was the examiner. We were friends. तो अब आप तसव्वुर करें कि क्लियर किया क्या हुआ, लेकिन हो गया. And वो part 1 of the Institute of Bankers. So that was the end of story. मुझसे आगे बढ़ा नहीं गया. मैंने कहा भाई this is enough. अब मैं बैंक में था तो मेरे वालिद ने, अच्छा अब ट्रेनिंग से मेरा जो तारुफ हुआ है ना वो 81 में हुआ था. ये जो टेलिस लैंगडन साहब से मेरा सलाम दुआ शुरू हुई थी, दिस वाज इन 85. 81 में 81 में मैंने 5 साल बैंक में नौकरी की थी. ठीक है. एंड आई मस्ट टेल यू दैट माय पर्सनालिटी फ्रॉम 1976 टू 81 वाज ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मैं बड़ा आइडियलिस्टिक था. ये सही है, ये गलत है, और आई वाज वेरी जजमेंटल, जो अक्सर मैं देखता हूँ हमारे मुआशरे में. एंड आई रियली यूज्ड टू बी डिसमिसिव ऑफ हिपोक्रेसी एंड स्टफ लाइक दैट. बिल्कुल मुझे अजीब सा लगता था, लड़ाई कर जाता था. आई मीन आई हैड नो फियर. आई वाज वेरी रैडिकल इन माय व्यूज. बस अल्लाह का जो कहा हुआ है वो ये है, और तुमने ऐसे किया, तुम मुनाफिकत कर रहे हो, इस तरह की जो एक सोच होती है. एंड वर्किंग इन अ प्रोफेशन यू गॉट टू हैव सम टैक्ट, सम सेंस ऑफ व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू. आई हैड नन ऑफ दैट. तो मैं कैसे सरवाइव किया हूँ दोज 5 years वो तो अल्लाह ही जानता है. आई मस्ट टेल यू, जो मेरी, अब मैं रिवाइंड करके सोचता हूँ ना अपना बिहेवियर, कि मैंने क्या क्या हरकतें की हैं, बॉस के साथ किस तरह बातें की हैं निडर होकर, यू नो, लेकिन बदतमीजी यार उसका कोई जवाब नहीं होता. खैर, वालिद साहब को ये आइडिया हो गया कि कामरान साहब जो है ना ये तो मुश्किल में पड़ेंगे, और तो उन्होंने एक दिन मुझे कोर्स दिखाया डेल कार्नेगी का. अखबार में इश्तिहार आया हुआ था, क्वार्टर पेज एड. आपने सुना होगा डेल कार्नेगी एसोसिएट्स. आई मीन दे आर इन मोस्ट 80 कंट्रीज में है, फ्रेंचाइज ऑपरेशन है, एंड दे आर द मैकडॉनल्ड्स ऑफ ट्रेनिंग. एंड तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स है इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस. जब उन्होंने मुझे शाम को घर में वो इश्तिहार दिखाया तो मेरा पहला रिएक्शन ये था, भाई ये तो मुझे आता है. इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस. आई रिस्पेक्ट पीपल बट नॉट बैड पीपल, यू नो. तो वो मेरा था. फिर मेरे वालिद भी बड़े तेज थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा नीचे देखो, नीचे देखो. तो उसमें लिखा था वॉल्डॉर्फ होटल स्ट्रैंड में. अच्छा, अब मेरे जहन में वो आने लगा लशपश कि भाई वो 5 स्टार होटल है, कोर्स क्या है यार, जाके बैठ जाएंगे और वो बकबक करेगा, हमें क्या कौन सिखा सकता है, हमें तो पता है. और आगा साहब से सुनते थे तो वो उनसे बड़ी कोई शय है नहीं. तो हम पहुंच गए, रजिस्टर किया. मैंने वालिद साहब से कहा फीस कौन दे रहा है, उन्होंने कहा वो तो मैं दे रहा हूँ. मैंने कहा फिर तो आई एम डन. और once a week, it was 6 to 9, 14 weeks का कोर्स था. मंडे इस तरह से. और मैंने कहा ये तो पार्टी है, जाएंगे, दोस्तियां होंगी, चाय कॉफी पियेंगे,
ایک سنیں گے نہیں سنیں گے, فنٹی مار لیں گے, اس طرح کا. آئی واز ویری کیجول. لیکن پہلا سیشن جو تھا اس میں ایڈی روڈ صاحب آئے اور انہوں نے خطاب کیا, تعارف کرایا پروگرام کا, اور میموری کی ایکسرسائز کرائی, اور روانی کمال کی تھی. اور سارے انگریز بیٹھے تھے 30 کے قریب, اور وہ تھیٹر سٹائل تھا, 2 columns and several rows, سارے انگریز, اور میں ایک دیسی مرغی وہاں بیٹھا ہوں. اور 15 منٹ تو بڑے آرام سے گزر گئے. خطابت اس کی اچھی تھی, سمجھ میں آ رہا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ now I'll give each one of you the opportunity to come and speak for a minute on the happiest day in your life. اب جب اس نے یہ کہا ہے نا, تو پہلا خیال مجھے آیا کہ یار ایگزٹ کدھر ہے, کٹو. کیونکہ there was no way I could speak in public. I mean, there was no way. اور جب میں مڑ کے دیکھا تو دروازے پہ 2 والنٹیئرس کھڑے تھے. اماں نے ایک چیز ڈالی ہوئی تھی میرے اندر کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, اور جھوٹ بولو گے تو نظر آ جائے گا, تمہارے چہرے پہ نظر آ جائے گا. یو کانٹ لائی. اب میں کون سی کہانی بنا کے نکلوں؟ اب میرے ذہن میں سے ایک چیز چل رہی ہے کہ نکلنا ہے یہاں سے. باتھ روم آ نہیں رہا, جاؤں گا تو کیا کہہ کے جاؤں گا, اور پھر اگر کچھ کہوں گا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور پھر نہیں آیا تو پھر اب یہ میں پھنس گیا تھا یہاں پر. تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی, اور میں سوچتے ہی رہا, نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا. اور باری آئی. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ڈیڈ. کیا آئی سویئر ٹو گاڈ, ابھی بھی وہ جب میں آپ کو بیان کرتا ہوں نا تو آئی ایم تھنکنگ کہ اگر میرا بلیڈر کمزور ہوتا یا دل کمزور ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا, یا پتلون بھیگی ہوئی ہوتی. اٹ واز لائک آئی کانٹ ٹیل یو. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ڈیڈ, بٹ تالیاں بجی تھیں اور ہمت افزائی, حوصلہ افزائی ہوئی تھی, اینڈ آئی کیم بیک. اور وہ دن ہے جیسے کہتے ہیں نا, وہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, وہ کیفیت تھی. آئی ایشور یو. کیونکہ جب میں رات کو گھر گیا ہوں نا, چپ ہی نہیں ہوا, جیسے کہ نہیں کون سا کیا تیر مار کے آ رہا ہوں. It was amazing. And that course then I completed, and I must tell you that I became a very positive individual who was an ideal subordinate to any boss, and whose leadership and teamwork and cooperation and looking at things with a rosy lens, it had an impact on me. اور میرا کسی سے پھڈا نہیں ہوتا تھا, فساد نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف میں رہتا تھا. There was one big problem in that. اور وہ پرابلم کیسے آیا ہوئی, کیونکہ ہوتا نا when you are being groomed for succession, تو کچھ لوگ آپ پہ نظر رکھتے ہیں. تو مجھے آڈٹ میں ٹرانسفر کر دیا. After retail banking, I was transferred to audit. اچھا, اب آڈٹ از a complete opposite. کیڑے نکالو, جاؤ دیکھو کہاں پر چیز صحیح نہیں ہو رہی, رسک کہاں پر ایکسپوجر ہے, سسٹمز فالو ہو رہے ہیں نہیں, اس طرح کے جو ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والا کام. اور آڈیٹرز جو تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ دے آر نیور دا کریئرسٹ. آڈٹ پہ جو لوگ کام کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو بس سمجھے کہ بس اب یہ ان کا اینڈ ہے. You know, this is not for high flyers. But I was posted to the audit department, and اس کے جو ہیڈ تھے یو کے میں, بشارت احمد ملک صاحب, کمانڈر نیوی کے رہ چکے تھے, بالکل چرچلین قسم کا جسم تھا, قدامت اور غراتی ہوئی آواز. وہ اوپن پلان آفس میں بیٹھے ہیں, اور میں اب تک اتنے میٹھے ماحول سے آیا ہوں کہ اس شخص کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار am I in hell or what? کیونکہ جیسے ہی میں دفتر میں داخل ہوا تو اوپن پلان آفس تھا, 10 ٹیبلز ادھر 10 ٹیبلز ادھر, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کسی کو یہ ڈانٹ پہ لا رہے ہیں, کسی کو کوئی گالی دے رہے ہیں. ایک عجیب سا ماحول تھا. اور میں سمجھ گیا کہ اب ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کیونکہ میں نے کورس کیا ہوا ہے ڈیل کارنیگی کا, اینڈ آج تک پرابلم نہیں آئی. بٹ دس آڈٹ ایکسپیرئنس واز سم تھنگ وچ I was then told by Malik صاحب later. ان کے ساتھ بھی کہانیاں ہیں کافی لمبی, I won't share them now. انہوں نے یہ صرف کہا تھا کہ کامران, you were sent here to balance you, because آپ کے اندر کوئی انالیسس کا پہلو نہیں تھا, ہر چیز میں
दो जाविये से देखना होता है. There's a pro and there's a con and plus and minus. You can't be looking at just one side of things. So balance जो होता है ना, वो उस मकसद के लिए मुझे वहाँ पोस्ट किया. And that is when he recommended that I should do an MBA. MBA जिसने अंडरग्रेड ना की हो वो MBA कहाँ से करेगा? तो खैर उन्होंने रेकमेंड किया कि आपको ये करना है. It will help you because you have germs of consultancy and training. तो मैंने कहा ठीक है सर. वही होता है जैसे कह देते हैं कैजुअली और कह के आ गया. एंड आई वाज इन ऑडिट इन 85. अच्छा इत्तेफाक से मुझे हज पे जाने का इत्तेफाक उसी मैं रिटेल कमर्शियल बैंकिंग से निकल के ऑडिट में आता हूँ और हज मेरे नसीब में इस तरह से आया कि अम्मा ने कहा कि बेटा तुम देखो तुम्हारी नानी जो है वो हज पे जा रही है कराची से, उनको महरम की जरूरत है, और तुम्हारी खाला भी कराची से जा रही है, इमरान तो तुम्हारा भाई है, वो उनका महरम हो जाएगा. तो मैंने कहा अम्मा हज. अच्छा आई वाज सो फार फ्रॉम दीन दैट हज वाज लाइक ओ हो. आई मीन आई वाज स्टीप्ड इन दिस वर्ल्ड. ये दुनियादारी जो है ना इसमें फंसा हुआ था. और हज का जब मैंने कहा, मैं कहा अम्मा नो वे आई कांट डू इट. नो आई एम बिजी. इतना कर लेंगे इंशाल्लाह, एक दिन करेंगे, लेकिन अभी नहीं. बेटा तुम ये बताओ, जैसे टिम ने मेरे साथ किया था ना, तो अम्मा ने कहा तुम एक ऐसी बात बता दो कि अगर वो हो जाए तो तुम करोगे. तो मैं कहा एक शर्त है. फिर ठीक है. आई डोंट वांट कि मैं लाइनों में लगूं, इधर फॉर्म भरो, इधर ये करो. मुझे एक दिन एक जगह जाना है, जो कागज साइन कराने हैं करा लें, उसके बाद मुझे सिर्फ टिकट हाथ में चाहिए और तरीका कि किस तरह से ये सिलसिला होना है. बाकी आई एम नॉट. और अल्लाह का करना हुआ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने सारा इंतजाम करा दिया और एम्बेसी गए और वो सारी साइनिंग शाइनिंग हो गई. उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत. अब ये था कि हाउ टू परफॉर्म हज. आई हैड फॉरगॉटन माय नमाज, आई हैड फॉरगॉटन द अरकान जो होते हैं सारे, जबकि बचपन में कुरान खत्म किया था. बट आई वाज वेरी रस्टी. तो इत्तेफाक से अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरे खालू और खाला जो थे लिबिया से वापस जा रहे थे आफ्टर देयर पोस्टिंग. वो एयरफोर्स में थे, पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड ही वाज ऑन डेप्यूटेशन इन लिबिया ट्रिपली. एंड वो वापसी में आए थे और हज पिछले साल उन्होंने किया था 84 में. सो दे स्टेड विद अस फॉर 3 वीक्स. और उस अरसे में उन्होंने सारी तैयारी करा दी. तो कहने का मकसद ये है कि करिश्मे बड़े होते रहते हैं लाइफ में. आई मीन आई नेवर वांटेड एनी ऑफ दिस. Even this profession that I'm in, it was not something that I dreamt of or I had a vision कि मैं ये करूँगा. No. I just had an abstract idea कि बस अल्लाह की रज़ा मिल जाए. अब आप सोचें कि जब मैं हज पे गया, मुझे किसी ने पूछा कि how significant was that experience in 1985? So I said, you know, one thing that I can talk about Hajj is this. कि जब मैं वहां गया था तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि टेंड कराऊं या ना कराऊं. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट माइंड कन्फेसिंग दिस ओवर हियर. दिस बाकी जो होता है ना, आपको तवाफ करना और सही करना और यू नो अराफात में रात गुजारना, इतना चलना, वो सब कुछ भी नहीं था. इट वाज वेरी डूएबल. टेंड. अब जुमेरात जाके शैतान को कंकरी मार के अब लोग आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि लोग साइड में बैठ के गंजे हो रहे हैं. मैं वेस्ट एंड ऑफ लंदन, सूटेड बूटेड, यू नो, हाउ कैन आई बी टेंड? आई मीन जेम्स बॉन्ड को कभी टेंड देखा है? या दैट काइंड ऑफ. सो अब मैं खेमे में जब आया और मेरा भाई बैठा था और हम बैठे हैं, अब मैं सोच में हूं और पड़ोस के खेमे में लाइन लगी हुई है, टेंड हो रही है, ठाचा एक के बाद एक. और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि ये करा लेते हैं, ये सुना है कि यहाँ से करा लो तो बस काफी है. फिर एक आवाज आई, दिल यू नो आवाज आई, और वो ये थी कि बड़े दावे करते हो कि अल्लाह के नाम पे जान दे दोगे, अल्लाह के लिए जान दे दोगे, बड़े दावे करते हो, बाल तो कुर्बान नहीं कर पा रहे जो तुम्हें पता है कि वापस आएंगे, बेहतर आएंगे और तकलीफ भी नहीं होगी.
بس سر یہ جو اندر سے آواز آئی ہے نا, اس نے ایسا ہتھوڑا مارا ہے مجھے. میں نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا, میں تیرے لیے جان دینے کو تیار ہوں. یہ کیا چیز آ کے رکی ہوئی ہے. اینڈ آئی جسٹ گاٹ اپ, وینٹ ٹو دا خیمہ نیکسٹ ڈور, اینڈ میں نے کہا لائن توڑ کے میں نے کہا میرے آپ ڈنر بھی کرا. تو انہوں نے کر دی. 3 دن ریحان, اٹ واز ہیون. صبح اٹھو, پانی مارو, فریش, تیار. اچھا آئینہ دیکھا نہیں تھا تو پتا بھی کچھ نہیں تھا. تیسرے دن جب آئینہ دیکھا میں نے وہ جو, لیکن وینٹی کا ہولڈ آپ دیکھیں کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, وینٹی. تو یہ جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں نا, آئی ٹیل یو دس, اللہ تعالیٰ جب ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ اپنے قریب بھی لاتا ہے. اینڈ آئی فیل ویری 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 کلیئرلی that because we had lost our way as a humanity, ہم بھٹکے ہوئے تھے اور افراتفری میں اتنا پڑ گئے تھے کہ یہ بہت میرے خیال سے اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک ہی وقت ساروں کو لاک ڈاؤن میں لے آیا. اب وہ پارشل لاک ڈاؤن ہو, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو, جو بھی ہو. اور دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون, دس از پارٹ آف لائف. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جو ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی باتیں ہیں, آج ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہ ہے کیا. سو آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ اٹس اے ہیوجلی اسپرچوئل ایکسپیرئنس فار مینی, and I personally feel that it has been an amazing phenomenon the last 2 months that we are going through. اور جو لوگ تکلیف میں ہیں, جو مشکل میں ہیں, اللہ ان کی مشکل آسان کرے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہتر انسان بن کے اس سے نکلنا ہے. My fear is that we don't want to go out and go back to our routine, because وہ جو روٹین تھا اگر آپ غور کریں اس میں ویسٹ بہت تھا, وقت کا ضائع, ریسورسز کا ضائع ہونا. اب جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, یقین جانیں اتنے لوگوں سے میری ملاقات ہونا شروع ہو گئی ہے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے کہ دل کی باتیں بھی ہو پاتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم فیول نہیں ضائع کر رہے, ہم ماحول کو پلوٹ نہیں کر رہے, گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہیں, خود کو ٹائم دے پا رہے ہیں. اور اب رمضان کا مہینہ الحمدللہ آج شروع ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا سنہرا موقع ہے کہ ہم سب گہرائیوں میں جائیں, اپنے دل کی گہرائیوں میں, اور اس سے فائدہ لیں. ٹھیک ہے. سو دس حج کا ایکسپیرئنس تھا. اس کے بعد پھر ایک اور ایکسپیرئنس جو ہوا وہ MBA کا ہوا. اب آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ MBA کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو I mean حج کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے یوسف اسلام کا نام سنا ہے, کیٹ سٹیونز, جو راک میوزیشین تھا. تو جب میں حج کر جی میری ملاقات بھی ہے ان سے. تو یوسف اسلام ہوا یہ کہ when I got back to London after the Hajj, تو بڑی خواہش تھی کہ میں ریجنٹس پارک ماسک جاؤں, اور اتوار کے دن وہ یوسف اسلام ایک سرکل بٹھاتے تھے, اس میں 15-20 لوگ ہوتے تھے, and they would talk around a theme that evening. تو مجھے شوق تھا تو میں پہنچ گیا وہاں پر, اور یوسف اسلام سے بھی ملا اور جو لوگ بیٹھے تھے. اور اندر ایک کھٹک تھی, اور وہ کھٹک یہ تھی کہ میں بینک میں نوکری کرتا ہوں, حج کر کے آیا ہوں, کیا یہ درست ہے, نہیں ہے, should I remain, should I not. یہ ایک کھٹک بڑھ گئی تھی زیادہ. 14 سال کی سروس تو خیر میں کر کے فارغ ہوا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 85 ہی میں آئی ایم ایٹ ریجنٹس پارک ماسک, اور پھر وہاں سے میں یوسف اسلام کی گیدرنگ سے نکلا, باہر آیا, اور بڑا سا برآمدہ تھا, اور دور ایک بزرگ نظر آئے, گورے سے تھے, سفید بال تھے, سفید ٹوپی تھی, جبہ پہنے ہوئے تھے. اینڈ پتہ نہیں فوراً مجھے شوق ہوا کہ میں ان سے جا کے یہ جو کھٹک ہے نا اپنی, اس کو دور کرا دوں. اب I didn't know him from anywhere, but he looked the kind of man who could answer my question. اور میری دل میں یہ تھا کہ جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں وہ میری
مشکل آسان کر دیں یہ کہہ کے کہ اٹس اوکے. میں یہ سننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہہ دیں کہ کیا آپ نے بینکنگ کو کیا سمجھا ہوا ہے, اٹس اوکے, یو آر ڈوئنگ اے جاب, یو آر ناٹ چیٹنگ, کیری آن. وہ یہ کہہ دیتے میں خوشی خوشی لوٹ جاتا. اب جب میں ان کے پاس گیا تو اپنا تعارف کرایا, میں نے کہا مائی نیم از کامران اینڈ آئی ہیو جسٹ کم بیک فرام حج اینڈ آئی ہیو این ایشو اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ وتھ یو. تو وہ کہتے ہیں ریئلی what is your problem? I said, look, I've just performed Hajj and I'm working in a bank and I don't understand as to whether this is the right thing to do. تو وہ اچھا اب وہ سفر ایسا شروع, وہ کہتے ہیں کہ how old are you? میں نے اپنی عمر بتا دی. اچھا are you married? I said, yes. How many kids do you have? میں نے بتایا 2 بیٹا بیٹی. تو ایک 5 سال کا ہے اور بیٹی جو ہے 4 سال کی ہے. اچھا, then he said that what's your education? میں نے بتایا O levels, A levels or part 1 of the Institute of Bankers exam. You must act responsibly, my son. Yeah, right. ٹھیک ہے. So what are you suggesting? He says, I would suggest you complete your education and then resign. اب انہوں نے 2 چیزیں ایسی کہیں جو کہ یقین جانے عذاب مجھ پہ برپا کیا انہوں نے, کہ آپ کو چھوڑنا بھی ہے لیکن ذمہ داری سے اور اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے اور میں نے ان کو تھینک یو کہہ کے اور پھر میں مڑا ہوں اور میں نے کہا یار میں نے کس سے کیا بات کر دی ہے اور اب پڑھنا بھی ہوگا. اینڈ دس واز اٹ. آئی مین آئی واز ریئلی انوائڈ ان مائی ہارٹ کہ واٹ از دس نانسنس. میں جس چیز سے فرار چاہ رہا ہوں وہیں پھنس رہا ہوں. تو یہ بھی تھا میری لائف میں, یہ 85 میں ہوا. پھر میں ہانگ کانگ گیا. میرے والد ہانگ کانگ میں فار ایسٹ آپریشنس کو ہیڈ کر رہے تھے. اینڈ ہی یوزڈ ٹو بی لوکنگ فرام ٹوکیو ٹو آسٹریلیا اینڈ ملیشیا, تھائی لینڈ وغیرہ. تو ہی واز بیسڈ آؤٹ آف ہانگ کانگ. تو چھٹیوں پہ ہم 87 میں ہانگ کانگ جاتے ہیں اینڈ دس از جنوری آف 1987. والد صاحب ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے تھے اور میں, میری والدہ, بھائی, بچے وغیرہ سب پہنچ گئے. اچھا ہم داخل ہوتے ہیں کمرے میں اور سویٹ میں, اور آپ ملنے کے بعد گلے شلے انہوں نے کہا کامران اب تم آئے ہوئے ہو چھٹیوں پہ 2 ہفتے کے لیے, یہ کتاب پکڑو, فرصت میں پڑھ لینا. اور اس میں وہ کتاب کیا تھی بس, بزنس اسکولز ان دی UK. اچھا اب مجھے اور تب چڑھی کہ میں چھٹیوں پہ آیا ہوں, اٹھا کے مجھے یہ کتاب کیوں پکڑائی انہوں نے. اب وہ 85 کا واقعہ تھا اور یہ 87 میں ہو رہا ہے اور میں چھٹیوں پہ ہانگ کانگ آیا ہوا ہوں. اب ان سے جان چھڑانے کے لیے مجھے پتا تو تھا کہ ہونا کچھ نہیں ہے, تو میں نے کہا یار کم از کم ایفرٹ تو لگا لو تاکہ کہہ سکوں کہ ابا آپ نے کتاب دی تھی, میں نے اس پہ یہ دیکھیں کر لیا ہے. اینڈ دیر از نو وے. دس واز مائی انٹینشن. سو آئی سیٹ ود دا بک اسی دن ضد میں آ کے, اور میں نے پھر وہ ایک یونیورسٹی کی انٹری ریکوائرمنٹس پڑھنا شروع کی. اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں. میں بڑے خوشی سے اس کو ٹک لگائے جا رہا ہوں مارکنگ کے ساتھ. 2-3 یونیورسٹیز میں لکھا ہوا تھا میچور اسٹوڈنٹس above the age of 25 with commensurate work experience can be considered on an interview. And اب وہ جب آ گیا تو اب یہاں تو دروازہ بند نہیں ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتے. تو میں نے ان 2 یونیورسٹیز کے نام لکھے, ایک لیسٹر یونیورسٹی تھی اور ایک یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائیڈ. اور میں نے والد صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب ان کو کال کرو, اپلیکیشن منگواؤ اور اپلائی کرو. کیونکہ ایگزیکٹو MBA کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بیکاز دیٹ واز رگڑا. جو لوگ کرتے ہیں نا ریحان, یو نو ہاؤ ٹف اٹ از. جاب بھی کر رہے ہیں, فیملی بھی دیکھ رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو فل ٹائم 1 year MBA ان دونوں یونیورسٹیز میں مل رہا تھا. سو آئی کالڈ, ہانگ کانگ سے میں کال کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم آسکنگ یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائیڈ کہ والد صاحب نے کہا یہ اسکاٹ لینڈ والی اچھی لگتی ہے یونیورسٹی. تو آئی کال. اب ریسیپشنسٹ نے فون جب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر رزوی, یو نو دیٹ applications are closed.
अच्छा, अब मैं जिद में आ गया तो मैं कहा there is at least a 1% chance because the term begins somewhere in September and we are in January. She says, well, if you put it like that. I said, well, then why don't you send me the application form? I'll fill it in. It's my luck if I get in, if I don't. Because you see, I'm a bank executive and I'm only getting this year in which I can take off and do my MBA. उन्होंने कुरियर करके जनाब भेज दिया 2 दिन में, वो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पुर करी, सब कुछ हुआ. अच्छा, एकेडमिक रेफरेंस के लिए टेलिस लैंगडन, क्योंकि वेस्ट लंदन कॉलेज में मुझे ट्यूटर्स को याद ही नहीं होगा मैं था कौन, और ओ लेवल्स जहाँ से किए थे वो, तो टेलिस लैंगडन वाज समवन हु न्यू मी वेरी वेल. तो एकेडमिक रेफरेंस में मैंने उनका रेफरेंस दे दिया जिन्होंने मुझे वो कराया था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का एग्जाम. एप्लीकेशन विद इन अ वीक फाइल हो जाती है और उसके फौरन बाद, अभी छुट्टियों पे हूँ, रिजेक्शन आ जाता है कि जी रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ योर एकेडमिक्स. अब जब ये रिजेक्शन आई तो मैंने लैंगडन साहब को फोन किया कि मिस्टर लैंगडन, दिस इज व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज सेड. वो उनकी वो उनको तब आ गई कि मैं कॉलेज का हेड होकर तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूं. उन्होंने मेरे मुंह पे ये वो उनका मीटर घूम गया. हाउ डेयर दे, आई नो यू कैन डू इट, एंड दे आर चैलेंजिंग माय असेसमेंट. उन्होंने कहा लीव इट विथ मी, आई विल गेट बैक टू यू. ओ जनाब, पता नहीं उन्होंने क्या यूनिवर्सिटी के साथ किया होगा कि मेरे पास जनाब कॉल आती है यूनिवर्सिटी से, प्लीज इफ यू कुड, your application is being considered, could you make it for an interview? और इस तरह से मैं इंटरव्यू देता हूँ ग्लासगो जाकर, और कंडीशनल एंट्री मिलती है. और अब जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता हूँ, आई थिंक आई एम, वाओ, आई एम इन अ यूनिवर्सिटी डूइंग अ मास्टर्स प्रोग्राम. कंडीशनल एंट्री इस तरह से थी कि इफ माय फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्स द स्कोर वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द क्लास और मोर, तो ठीक है, कम है तो डिप्लोमा है, और इतनों से कम है तो फिर तो फेल है. इस बेसिस पे उन्होंने लिया हुआ था. मेरे लिए एंट्री काफी थी, मैंने शोर डाल दिया, भाई मैंने एडमिशन ले लिया. तो चर्चा फैलाते हैं ना कि अब दोस्तों को बता रहे हैं, शो मार रहे हैं कि जी मैं यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा हूँ. आफ्टर 2 months आई रियलाइज कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, डेल कार्नेगी का कोर्स किया हुआ है, उनके मैंने यू नो presentation skills, communication skills, working in teams, projects, leadership, ये सब तो कर रहा हूँ. लेकिन academic जो component था, finance, quantitative methods, technology, I wasn't being able to. इतना पढ़ने को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा. और बैंक के अंदर तो हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड होती है, and there are functionaries, specialists sitting in the bank, तो जो भी कोई पेचीदा केस आया तो आपने मशवरा कर लिया. Here I am having to read and learn. I tell you, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि हज मैंने 85 में किया था. I found God in Glasgow in 1987. Because if I am an MBA, I promise you, I could never have done it. I never could have done it. इसमें सिर्फ अल्लाह का हाथ था. Because while there, 3 महीने जब हो गए थे, and my family was in London, I was in Glasgow, it was such a tough situation. कि इम्तिहान सर पे हैं, 15 दिन रह गए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं, अकेला हूँ, डिप्रेसिंग माहौल है. यकीन जानो, I decided to take my life. डिप्रेशन की एक इंतहा होती है, you know. There was no way I could fail, and there was no way I could pass. तो शुक्र अल्लाह का कि I was on the second floor. शुक्र अल्लाह का कि I did not have courage. शुक्र अल्लाह का कि I was not creative. Because if it was the 20th floor, I was not going to be here. Because जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने कहा बेटा तू यहाँ मरेगा नहीं, टांगे टूटेंगी और बुरा हाल होगा, और तुम्हें इम्तिहान में फिर भी बैठना होगा प्लस्तर के साथ. You know, so it was like that. And I remember when I returned from the window, I cried. I cried like I can't tell you. It was a night that I mean, सुबह के 2 बजे होंगे. It was an astonishing experience and the most revealing experience. I cried and then I said, God, if you are there, Allah, agar tu hai,
تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کن فیکون, بی اینڈ اٹ از. مجھ سے نہیں ہوتا, تو ہی کرائے گا. اینڈ اس میں سورہ فاتحہ اس ترجمے کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے جو آہیں نکلی ہیں, جو بچ جاتا ہے نا بندہ. ایگو تو ادھر سے گر گڑانا, بھیک مانگنا, رونا. تو I think I must have gone on for about half an hour or so. And then I put my knees on the floor and my head on the bed and I went to sleep. یہ صبح کے 2-3 بجے ہوں گے ایسی کچھ. اینڈ 1 گھنٹے کے بعد شاید آنکھ کھلی, ابھی بھی اندھیرا ہے. And when I wake up, Rehan, you won't believe this. It was as though there was no burden on my shoulder. There was no burden in my head. No dark clouds. I was so light. I was so at peace with myself. I cannot tell you. اور ہوا یہ کہ میں پھر اسی کرسی پہ بیٹھا اور وہی کتاب اٹھائی جس نے مجھے شکست دی تھی. اور جب میں نے وہ صفحہ پڑھا ہے, ایک ایک لفظ, جملہ, خیال اتنا کلیئر میرے ذہن میں بیٹھا کہ یقین جانے کہ اس کے فوراً بعد میں نے لکھا اللہ اکبر. I just wrote that because I knew it's God, it's not me. Because how can such a huge transformation take place in such a short time, تو اگر میری کہانی ہے تو میں صرف یہ کہنا پسند کروں گا کہ میری کہانی جو ہے 87 سے پہلے کی کیا ہے اور 87 کے بعد کی کیا ہے, وہ بالکل ایسی ہے chalk and cheese. Truly. And this was that defining moment in 87, which I honestly believe that my faith in God became so strong, so clear, that وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, یقین جانے I have felt so light and easy about life. No matter what happens, جانا تو اسی کے پاس ہے جس نے بھیجا ہے, اور جب وہ چاہے گا میں جاؤں گا, اس سے پہلے کوئی مجھے بھیج نہیں سکتا. اینڈ I honestly believe کہ ساری رحمتیں اس کی ہیں, شکر اس کا ہے کہ اس نے اتنا ہمیں نوازا ہے, آپ جیسے دوست دیے ہیں, اور میں یہاں آج آپ سے مخاطب ہوں, اور جس شعبے میں ہوں اتنا اطمینان ملتا ہے, کیونکہ جو بھی اس سے ملتا ہے وہی تو آگے بڑھانا ہے. اور جب لوگوں کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے, جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مسائل خود سے حل کر پا رہے ہیں اور بہتری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, اور اداروں میں بے شک کام ضرور کر رہے ہیں, لیکن یہ جو عام روزمرہ کی پریشانیاں ہیں اس سے دور ہو کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کا سوچتے ہیں, سیکھنے کا شوق ان کے اندر ہے, تو سر مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا اور کیا انعام میرے لیے ہوگا. یہ بہت پیارا شعبہ ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کو ٹرینر بن کے یہ نعمت ملتی ہے, ایز پیرنٹس, ایز مینیجرز, ایز ہیڈز آف آرگنائزیشنز, جہاں جہاں جن شعبوں میں ہم ہیں. آپ کی زندگی نے مجھے بڑا انسپائر کیا ہے ریحان. یور لائف ہیز انسپائرڈ می بیکاز جو اسٹیمنا آپ کا ہے ماشاء اللہ, جس طرح سے آپ لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن شعبۂ زندگی میں آپ نے عبور حاصل کیا ہے, اور آپ جو جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا جو شوق ہے, آپ کو اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا ہے الحمدللہ کہ آپ بھی بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی سوچ و فکر کے, بس مجھے پہنچنا ہے, مجھے ملانا ہے, مجھے کرنا ہے. اب آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے تو وہ کیوں دی ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے کچھ خیالات ہیں, دوسروں کے کام اگر آ گئے تو فبہا. تو سر یہ ہے. اینڈ آئی تھنک اسٹوریز میں بہت سے اور پہلو ہوتے ہیں, لیکن میں نے وہ والے پہلو ضرور بیان کر دیے جو کہ عموماً پروفائل بھی نہیں ملیں گے آپ کو. سوا گھنٹہ ہو گیا ہے, آپ بولے جا رہے ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں. آئی تھنک یو آر انجوائنگ اے لٹل بٹ ایٹ لیسٹ. آپ کیونکہ ہے نا اسکرین میں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا, I would not go on. I could not. تو لیکن پھر بہت مجھے مزہ آیا. میں نے سنا کہ 91 میں پھر آپ پاکستان آ گئے, اور پاکستان آنے کے بعد آپ نے پھر ٹریننگ کی, کمپنی بنائی. تو
تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے کہ پاکستان کیوں آ گئے ایک تو، اور ٹریننگ میں کیسے اندر چلے گئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اور پہلا ادارہ کون سا جوائن کیا ٹریننگ میں؟ پھر میں نے سنا کہ آپ نے بہت سے دھکے کھائے، کوشش کری کہ بھائی ٹریننگ میں آؤں، لوگوں نے رگڑا، فیڈ بیک لیا آپ نے، اینڈ ناؤ ہیئر یو آر. تو تھوڑا سا انیشیل جرنی بھی مجھے ملا نہیں، میں نے ڈھونڈا، مجھے ملا نہیں. دیکھیے برطانیہ میں جب رہا تھا 20 سال تو گلاس کو پی بھی تو لیں، خالی لے کے آ گیا اس کو پئیں گے نہیں. برطانیہ جب آیا تھا، برطانیہ میں 20 سال جب گزارے تھے تو سٹیزن شپ بھی مل گئی تھی، تو تقریباً وہاں کی لائف جو تھی وہ سیٹ ایک طرح سے چل رہی تھی. اور ہوا یہ کہ وہاں ایک ریشنل ریلیشن شپ تھی، ریشنل، اور یہاں ایک رومانٹک ریلیشن شپ تھی. کیونکہ میں جب چھٹیوں پہ every 2 years I would come to Pakistan. 72, 74, 76, every 2 years I would be coming on vacations to Pakistan. And I recall that even though I was in Europe, I would love coming to Pakistan. And every time I would put my foot on the soil, I would feel that I belong here somehow. ایک روحانی کیفیت جسے ہم کہتے ہیں. تو جب میں 91 میں آیا, that was the odd number. جو round numbers تھے they were just visits. 91 was the odd number and I came out of romance. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے بینک سے ریزائن لیا تھا, this was in 1990 and BCCI as a bank was shut down in 91. تو when I resigned from the bank, I joined a boutique operation. McKinsey and Company کے کچھ associates تھے جنہوں نے ایک mergers and acquisitions کی firm شروع کی تھی, consulting firm, corporate venture partners in London. And the founders of that firm were known to me socially. تو میں نے ان کو دفتر پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ بھئی یہاں ایک آفس ہے. تو اس طرح سے ان کے ساتھ دوستی تھی. تو میں بینک سے ریزائن کیا, دوسرے دن ان کے پاس گیا, میں نے کہا میرا کارڈ چھاپو. انہوں نے کہا تم سالے کیا کر رہے ہو, how can you just walk in and say. میں نے کہا دیکھو I'm not asking for money. I am coming with an MBA with corporate experience. بینکنگ میں نے کام کیا ہوا ہے, آپ لوگ نئے نئے اسٹارٹ اپ ہیں, so I can bring the business and learn how you do the assessments, due diligence and proposals etc, analysis. تو اور جو بھی ریونیو آئے گا اس کا حصہ دے دیجیے گا, اس میں کیا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے کارڈ چھاپ دیا. تو I felt that I had never been away. So 14 years in a bank and then I joined this consulting firm on the terms that I mentioned to you. اور 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا, 4 کلائنٹس کے ساتھ کارروائی کی. لیکن جو کمائی تھی وہ اتنی کم تھی کہ I could not keep my overheads going. کیونکہ بینکنگ کی لائف میں جو نخرے تھے, جو ناز تھے, اب وہ لائف سٹائل چل نہیں رہی تھی. بچوں کی فیسیں, اور وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہے تھے, ہل ہاؤس اور یہ وہ. تو میں نے دیکھا کہ میاں اگر آپ اس ریٹ پہ چلتے رہے تو 3 مہینے میں یو ول ہٹ دا فلور. اینڈ پھر ایک ہی چیز ہے, ڈول. اینڈ ڈول میرے وہ نیچر میں نہیں ہے کہ ہاتھ اس طرح سے پھیلا کے نا, آلدو حق بنتا ہے, ٹیکسز دیے اینڈ ان امپلائمنٹ بینیفٹ لینا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں نا, کووڈ کی وجہ سے کتنے لوگ بینیفٹس پہ جی رہے ہیں آج, اور اللہ نہ کرے کہ ابھی وہ نوبت ہمیں بھی فیس کرنی پڑے. Who knows what tomorrow holds. تو اب مجھے ٹینشن یہ تھی کہ I don't want to be a hero. یہ 3 مہینے کی جو رقم ہے, میں نے اپنے دوستوں کو پاکستان میں فون کیا to find out how long can this amount last me in Pakistan. اگر میں بچوں کو ایک ڈیسنٹ اسکول میں بھیجوں, ایک گاڑی ہو, کرائے کی چھوٹا سا مکان ہو, how long can I stretch it. تو 2 سال. جب مجھے 2 سال کی ونڈو ملی تو میرا رومانس ایکٹیویٹ ہو گیا, کیونکہ مجھے ویسے ہی پاکستان بہت پسند تھا, لیکن کبھی پریکٹیکلی نہیں سوچا تھا کہ کیا کریں گے وہاں جا کے. اینڈ انسٹنٹلی آئی ڈیسائیڈڈ کہ 3 months اینڈ ہٹنگ دا وال. پاکستان میں 2 سال مل رہے ہیں, تو 2 سال میں تو آئی کین ڈو ریکی, میٹ پیپل اینڈ فلفل مائی فیملی آبلیگیشنز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں تو لگ جائیں گے نا, رازق اللہ کی ذات ہے. اس سوچ سے میں پاکستان آ گیا. اور 10 تاریخ کو, 10 جون 91,
میری خالہ چکلالہ میں تھیں رالپنڈی, وہاں مقیم ہوا. 11 تاریخ کو میرے کزن مجھ سے ملنے آتے ہیں. اچھا میں ابھی رومانس کر رہا ہوں کہ کیا کروں گا, دیکھیں گے, ریکی ہوگی, کوئی جلدی نہیں ہے, ریلیکسڈ. تو میرے کزن کے ساتھ جو گفتگو ہوئی 11 جون کو, وہ سلمان انصاری از اے نیم دیٹ یو مے ہیو ہرڈ. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں, آئی ٹی کی دنیا میں کافی جانے ہوئے ہیں. ان دنوں وہ پاکٹیل میں جنرل مینیجر مارکیٹنگ تھے 91 میں. تو وہ میرے خالہ زاد بھائی بھی تھے, بڑی خالہ کے بیٹے. تو انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ کامران جی, سلمان بھائی تو پنڈی میں رہتے تھے, وہاں ویسٹیج میں. ایگزیکٹلی سلمان بھائی تو آج کے لیفٹیننٹ میں ہیں. تو سلمان نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ڈو ٹریننگ, بیکاز وہ مجھ سے لندن میں مل چکے تھے. وہ میری آئی واز ہیڈ آف ٹریننگ when I resigned from the bank. تو یو کے میں so he was familiar with my capabilities and he was eager to see me get into training. تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ بھائی میں جب بھی پاکستان آیا ہوں, ٹریننگ کا ذکر کیا ہے تو مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ کامران اگر کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ہے تو تم وہ کرو, یہ ٹریننگ میں ہوائی فائر ہے, تم کو ہاؤ ول یو سسٹین یور سیلف. تو اگر شوق ہے تو ویکینڈس پہ فلاحی کام کر لیا کرو, والنٹیئر کر دیا کرو ٹائم, بٹ یو مسٹ ہیو سم کانکریٹ ورک. تو ٹریننگ کو لوگ گھاس ڈالتے تھے, they never saw it as a serious proposition. جن سے بھی میری بات ہوئی, سو مچ سو کہ مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سکھانے والے بہت ہیں, سیکھنے والے کم ہیں. تو دیٹس وائی آئی نیور ایون تھاٹ آف ٹریننگ ایز اے کریئر پاتھ. سلمان انصاری نے جب یہ کہا تو میں نے کہا کہ یہ کہانی ہے, اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں قدم رکھوں. تو انہوں نے کہا اف یو ڈونٹ ڈو اٹ یو آر اے ومپ. بس انہوں نے ومپ کہنا تھا اور میں نے کہا ویئر اینڈ وین. تو وہ کہتے ہیں ٹمورو ایٹ 8 o'clock. میں کہا واٹ ٹمورو ایٹ 8؟ He says I'll take you to Chris Edwards, he's our CEO in Parkdale, and پھر تم جانو, وہ جانے, اس کے بعد کی بات مجھے نہیں پتا. اب میں پاکستان آیا ہوں, دس از the second day of arrival, 20 years کے بعد. I don't know the country, I don't know the technology, I don't know anything. اور مجھے سی او سے ملوا رہے ہیں وہ دوسرے دن. اب وہ جو رات گزری ہے تیاری کی وہ تو خیر نہ پوچھیں آپ. تو نیکسٹ مارننگ شارپ ایٹ 8 he's there. میں سوٹ ٹائپ پہن کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں گاڑی میں, وہ مجھے بریف کرتے ہیں کہ یہ ٹاورس کیا ہوتے ہیں اور جی ایس ایم کیا ہوتا ہے اور یہ سیلولر نیٹ ورک کیا چیز ہوتی ہے. اور اب ہم وہاں پر بلو ایریا پہنچ جاتے ہیں آفس, اور وہ سیکرٹری سے مجھے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر ایڈورڈ سے ملیں. اور جیسے ہی میں داخل ہوا ایڈورڈ صاحب کے کمرے میں, تو پہلی چیز میں نے کہی مسٹر ایڈورڈز ہوم فرام ہوم. اچھا وہ انگریز پریشان کہ ایک دیسی مرغی کیا کہہ رہے ہیں ہوم فرام ہوم, کیونکہ میں ابھی برطانیہ سے آ رہا ہوں بھائی, وہ بھی گھر ہے یہ بھی گھر ہے, اور آپ سے مل کے لگ رہا ہے کہ میں گھر آ گیا ہوں. تو اس طرح کی ایک فیلنگ تھی. خیر وہ بات چیت ان کے ساتھ ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ باقی لوگ بھی شریک ہوں. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 12 جون 91 ٹو دس ڈے. اچھا اس وقت انہوں نے پوچھا کہ واٹ فرم ڈو یو ریپرزینٹ؟ تو آئی سیڈ KZR. اچھا KZR میرا نام, کیونکہ مجھے یاد ہے بینک میں جب ہم لیٹرز لکھتے تھے تو ریفرنس میں رائٹر کے انیشلز ہوتے تھے, کامران زی رضوی, تو میں نے KZR کہہ دیا. اوکے سو واٹس یور رول ان دیٹ؟ سو آئی سیڈ آئی ایم اے سینئر پارٹنر. یہ سب فل بدی, اور کوئی ادارہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو KZR کا نام ایسے پڑا تھا. اچھا اب وہ نام تو پڑ گیا, اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ادارے کو اپنے نام سے چلاؤں. I just didn't like that. تو پھر وہ کوڈاس, زیل, رینوول, وہ اس کے رہنما اصول بن گئے, تاکہ میں جب مارکیٹ میں آؤں تو میں نے ذیشان بھی نکال دیا اپنے نام سے. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ زیڈ اب ہے, لیکن پہلے زیڈ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ I just didn't want people to relate that to my name. And الحمدللہ وہ کہانی جو ہے وہ چلتی رہی. اور کوڈاس, زیل, رینوول, تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے, میں کہا خپت, ضبط اور ربط. اور یہ میں نے عباس حسین صاحب سے کہیں سنا تھا, خپت, ضبط اور ربط, یہ 3 رہنما اصول ہیں جینے کے, کہ خپتی بھی ہونا ہے, ضبط بھی ہونا ہے اور ربط بھی ہونا ہے. اینڈ ساتھ میں کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے کوڈاس, زیل, رینوول؟ تو نمایاں, پرجوش, آحیا. تو یہ ایک فلسفہ بن گیا زندگی کا کہ جو بھی کرنا ہے نمایاں ہونا ہے.
اپنے کام میں نمایاں کردار ادا کرو. اور احیا جو ہے مسلسل سیکھتے رہنا، ماں کی گود سے قبر تک اپنے آپ کو رینیو کرتے رہنا، اور یہ اعلیٰ وقت ہے ہم اپنے آپ کو رینیو کریں. اور ذیل جذبہ، ورنہ تو بندہ اگر جذبہ نہ ہو تو کر کیا رہا ہے زندگی میں. تو یہ سارے جو پہلو تھے. تو KZR شروع ہوا، پھر مشن یہ تھا کہ جی ڈیولپنگ دا ہیومن فیکٹر. آئی آنیسٹلی ڈڈ ناٹ نو کہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ میں اور ڈیولپمنٹ مینجمنٹ میں فرق کیا ہے. I had no idea. I just felt کہ جو ہمارا کام ہے وہ لوگوں تک رسائی ہے. ہر شخص اپنی بہتری چاہتا ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہوتا ہے، وہ خواہ فوج میں ہو، وہ بیوروکریسی میں ہو، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، وہ کھیتوں میں ہو، وہ فقیر کیوں نہ ہو، انسان کو ہدایت چاہیے. تو ڈیولپنگ دا ہیومن فیکٹر اس خیال سے شروع ہوا. لیکن جیسے ایسے میچورٹی آتی گئی اور ہوش آتا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی نان پروفٹس کی اپنی لینگویج ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی ٹائم لائنز الگ ہوتی ہیں، پھر کارپوریٹس کا اپنا ہوتا ہے، پھر پبلک سیکٹر کے اپنے وہ ہیں. تو یوتھ ایک طبقہ ہے، ایکیڈیمیا ایک اور طبقہ ہے. یار جب انسانیت تک پہنچنا ہے تو اتنی ساری کھڑکیاں، اتنے سارے خانے. تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا. اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائزڈ that one brand, KZR, cannot serve everyone. ہمیں تو انسانیت کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہر شعبہ زندگی میں ایک الگ سلسلہ وضع کرنا ہوگا. The School of Leadership, شیرین joined me in KZR، جن کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا. اینڈ الحمدللہ وہ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ روشنی پھیلا رہی ہیں یوتھ میں، ایکیڈیمیا میں، کارپوریٹس میں. اینڈ تو KZR then I decided کہ اس کو اب ہمیں بند کرنا ہے. عمران میرے پارٹنر ہوتے تھے ان دنوں. اینڈ تو ڈیولپمنٹ میں رسک کنسلٹنگ وجود میں آ گئی. پھر جو KZR کا کارپوریٹ کا کام تھا نیویٹس وجود میں آ گئی. جو KZR کا یوتھ کا کام تھا اسکول آف لیڈرشپ وجود میں آ گیا. اور ہم نے پھر KZR کو خیر بات کر دیا، اور وہ اب ویب سائٹ ہے kzr.co، جس میں ہسٹری ہے تاکہ ہم اپنی ہسٹری سے واقف رہیں. سو اٹس ناؤ میموری اینڈ ہسٹری، بٹ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز کیم تھرو اٹ. تو اس کا سارا فلسفہ جو ہے وہ kzr.co میں ہے، مینشن ہے باقاعدہ. تو کارنیلین کیم آؤٹ آف دا کارپوریٹ ورک آف KZR. تو 91 میں بے شک کہانی ضرور شروع ہوئی تھی، بٹ ٹوڈے الحمدللہ there are about 15 organizations that have come out of KZR, and they are all autonomous, they are all independent, and they are doing amazing work. Because I've always believed that those who work with me and I work with them, there needs to be co-ownership, and that co-ownership is what makes me feel excellent and beautiful. Because سب کے سب جب مل کے کشتی کو چلاتے ہیں. اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کامران آپ کی ٹیم کیسی ہے کارنیلین میں فار ایگزامپل. میں کہا بہت اچھی ہے، اعلیٰ ٹیم ہے. میں کہا تو انہوں نے کہا کہ کوئی کرائٹیریا بتایا آپ، وائی ڈو یو سے دیٹ، آن واٹ بیسس. ایسے وہ میری سنتے ہوں تو میں کہوں کہ دے ڈونٹ لسن ٹو می. یار وہ دے گو فار ریزن اینڈ دے گو فار واٹ دے تھنک از رائٹ فار دا بزنس. دے ڈونٹ جسٹ بیکاز آئی ہیو سیڈ سم تھنگ ایکسپٹ اٹ. دے چیلنج می. مجھے عزت سے ملتے ہیں لیکن میری ہر بات نہیں مانتے. I have to make a case for everything that I do. And that is why they are the best team, because they challenge me. I'm not a baba in the system. I report to the people I hired. They have the right to fire me tomorrow. And I'm an equal shareholder with them. So I believe in making others more powerful. Leadership is not holding power, it's making others more powerful. And when you do that, you have to trust them. And trust ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ when you share in everything that you do and be transparent and open about it. تو organizational فلسفہ جو میرا ہے ادارہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یار آپ ایسی کون سی چیز سکھانے جا رہے ہیں جو آپ خود نہیں کر رہے. تو اگر آپ خود نہیں کر رہے تو پھر آپ کتاب پڑھ کے تو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. کتاب پڑھ کے سکھانا اور ایک چیز سے گزر کے سکھانا is a very different story.
So when I started out, I remember KZR के early 2-3 साल में तो I was teaching communication and presentation skills. I was using them, I was teaching them. फिर जैसे जैसे टीम बनना शुरू हुई तो then I started running team building sessions. फिर जैसे जैसे इदारा बनना शुरू हुआ, एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आना शुरू हुआ, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया. तो कहने का मकसद ये है कि you can only impart that which you have yourself experienced, and whatever you're imparting, it is a viewpoint. It is not entirely true. तो ये जो है ना कि मैं अक्सर ट्रेनर से भी कहता हूँ कि आप रोल मॉडल के लफ्ज को हल्का ना लें. A trainer primarily has to be a role model and must have a clear understanding of whatever he's teaching. Has he benefited from it? Has she benefited from it? अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जिससे मुझे कोई फायदा ना हुआ हो तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ? तोता तो हूं नहीं कि यहाँ से लिया उधर दे दिया. तो I feel it's a very, very responsible role and a very challenging role, but a very rewarding one at that. I hope आपको थोड़ा सा idea हो गया होगा about the organizations and how they've evolved. भाई आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, it takes एक घंटे में तो मैं आपको नहीं समझ सकता, it will take time. मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ रेहान, I promise you. लेकिन एक देखिए, आपसे शुरू में बात हुई थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये मेरी कहानी जो है मैं चाहूंगा कि I become the host and you become my guest on your channel. ये मैं एजाज चाहूंगा. जरूर. अच्छा ये बताइए कामरान भाई कि ट्रेनर में और टीचर में अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो हम इस ट्रेनिंग के जो न्यूआंसेस हैं, जो उसके एसेंस हैं, वो अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनकॉर्पोरेट कैसे करें? अगर करने चाहिए, मेरे ख्याल में तो करने चाहिए. अगर आई डोंट नो इफ यू एग्री, बट इफ यू डू एग्री देन हम क्या करें? क्योंकि आई थिंक जैसे आपने शुरू में कहा 1000 नहीं शायद मिलियन कामरान चाहिए, शीफा चाहिए, लोग चाहिए, जबकि हमारे पास मिलियंस ऑफ लोग तो मौजूद हैं. टीचर्स मौजूद हैं, एजुकेटर्स मौजूद हैं. हमारा एक बहुत छोटा मुल्क नहीं है, हम 250 मिलियन की आबादी के लोग हैं. हमारी पर्सनल डेवलपमेंट ही का जो चैलेंज है मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे इस मुल्क के अंदर तालीम का फुकदान नहीं है, बल्कि पर्सनल हम जो आपके अंदर की चीज़ें हम बाहर नहीं निकालने में कामयाब हो रहे, इंसानियत नहीं पढ़ाने में कामयाब हो रहे, इंसान नहीं बनाने में कामयाब हो रहे, जिसकी वजह से हम थोड़े से कमज़ोर रह गए हैं. तो क्या हम इसको स्केल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. एंड आई मस्ट टेल यू दैट एक पहले मैं चाइनीज प्रोवर्ब आपको सुना दूं जो बहुत लिंक करती है इससे. व्हेन यू प्लान फॉर अ ईयर यू ग्रो राइस, व्हेन यू प्लान फॉर डेकेड्स यू ग्रो ट्रीज, व्हेन यू प्लान फॉर सेंचुरीज यू ग्रो पीपल. एंड आई एम सो हैप्पी दैट इन पाकिस्तान in the last 30 years almost, you know, the culture has taken root. आप खुद से देखें कौन सा खिता है इस मुल्क में जहां पर यूथ कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही थी, जहां पर लर्निंग का बोलबाला नहीं था. मुझे आप ये बता दें कौन सा गिलगित बाल्टिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान एंड सो मेनी अदर प्लेसेस, रिमोट एंड अर्बन, तो ये लर्निंग का सिलसिला ऐसा दम पकड़ चुका है और मेयार अब इसमें आएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ. लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 50 years 60 years थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट अगर दुनिया रही तो. अब आपका सवाल था ट्रेनर टीचर वाला. So sir, I mean, I've simplified this. Very andragogy, pedagogy is a very huge area, but in a simplified form, training अगर हम as a main ले लें as the apex training, तो ट्रेनिंग के अंदर 3 शोबे हैं. एक है टीचिंग का, एक है फैसिलिटेशन का, और एक है जो कि बहुत ही हल्का लिया जाता है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन. So there are 3 elements that go into training. So when I'm teaching, I'm conveying something with my expertise in that particular domain, and I'm giving a short lecture, and people are taking on board a very condensed but a very
sorted view of a certain subject. Facilitation is when we are exploring together, asking questions, listening, and steering the conversation, the group towards a desired goal, but buying their commitment in the process. And when it comes, and it's group coaching as well. ये facilitation is group coaching. और तीसरा जो है administration, sir, it is taken very lightly. It is the pre, it is the during, it is the post. तो LNA जो हम कहते हैं, learning needs assessment, training needs assessment, इदारे के contextual understanding की issues क्या हैं, कहाँ किस चीज की जरूरत है. Because a trainer doesn't just run a program की जिसकी तलब हो. We are not pharmacists, we are doctors. And as doctors, we need to diagnose the situation before, because training is not a solution to all problems. It definitely isn't. So a lot of times when we are invited to speak and run a session, we find that what the client needs is not what we deliver. They need something else and we refer them to others. So ये भी एक पहलू है. तो if you ask me, आपका जो सवाल था training और teaching का, so teaching is a subset of training in my view. It is easier to digest it, and facilitation is a subset. So training in itself is a way of life. It's a desire to impart what you have learned to others efficiently, effectively, and in an inspiring way. And it's a way of life as opposed to a profession only. तो मैं ह्यूमन हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड करता हूँ, और एक मेरी डिवीजन है वो है पोस्ट यूट्यूब एरा, और जिस तरीके से एक पोस्ट कोरोना एरा है इस तरीके से एक पोस्ट यूट्यूब एरा है, पोस्ट फेसबुक एरा है. पोस्ट यूट्यूब एरा में अब बाय योर डेफिनेशन टीचर की तो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने बेस्ट इम्पार्टर ले लिया. आपको एक रिसाइटर चाहिए था, ट्रांसलेटर चाहिए था, किताब से ऑडिटर चाहिए था, तो उसका, और या लेक्चरर सो कॉल्ड चाहिए था, उसका तो एरा ख़त्म हो रहा है. ही इज़ ऑब्सलीट ऑलरेडी. तो जो चीज़ रह जाती है वो हमें कोचेस या फैसिलिटेटर ज़्यादा चाहिए, जो कि मोर डायग्नोस्टिक करें उन बच्चों को रिफाइन करें, पहचाने कि इसमें गेंडा कौन है, इसमें सांप कौन है, इसमें चूहा कौन है, इसमें हाथी कौन है, बजाय इसके कि सबको एक ही मशीन से गुजारें. Would you agree with that it is ending and a new era is going to rise? And if yes, then हमारी खान एकेडमी क्या होगी ट्रेनिंग की, हमारी एडेक्स क्या होगी ट्रेनिंग की, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग को स्केल पे ले जाने के लिए और डेमोक्रेटाइज कराने के लिए? आप समझते हैं कि है? बिल्कुल. देखिए, होम स्कूलिंग से तो आप वाकिफ हो चुके हैं ऑलरेडी. जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, होम स्कूलिंग हैज बिकम समथिंग जिसका जिक्र बहुत होता था. 188 कंट्रीज, ऑल स्कूल्स शट डाउन, खलास. तो अब कैसे एकेडमिक सिलसिला चल रहा है? तो ये इससे एक चीज साबित हो जाती है कि अ लॉट ऑफ फंक्शनल नॉलेज कैन बी accessed directly through media such as the ones that you have mentioned, and post as well. Yet the human connect and the counseling, the coaching, the mentoring, and the facilitation part, and the human connect will not go away, because with the abundance of information and knowledge, the core challenge lies: how do you convert information into knowledge and then into action, which is going to be useful for you. तो लोगों को कहते हैं ना, सोबत का असर होता है. और यहाँ पर हम अगर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो दो किस्म की ट्रेनिंग्स होती है ना. एक तो फंक्शनल ट्रेनिंग होती है जिसमें आप किसी को मशीन ऑपरेट करना सिखा रहे हैं, कहीं पर आप डॉक्टर बन रहे हैं, कहीं पर आप इंजीनियर बन रहे हैं, लीगल माइंड्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस की साइंस, वो तो फंक्शनल स्किल्स हैं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. वो तो बंदा खुद से भी इख्तियार कर सकता है और लैब में जाके और रियल एक्सपीरियंस से भी हासिल हो सकता है. दूसरे जो स्किल्स हैं, द नॉन फंक्शनल स्किल्स, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं या मैनेजरियल, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कैरेक्टर. तरबियती एलिमेंट है, और ये तरबियत घर से शुरू होती है. और क्योंकि घरों में इतनी अच्छी तरबियत हुई नहीं, तो हम इदारों में प्रॉब्लम्स देखते हैं, हुकूमत में प्रॉब्लम्स देखते हैं. तरबियत घर से होती है. घुट्टी में ये चीजें बैठानी चाहिए. वैल्यूज कहाँ से सीखता है बंदा?
ये तो नहीं है ना कि आपने एक इदारा ज्वाइन किया, उस इदारे की ये वैल्यूज है, आपने लिप सर्विस दी और आप हो गए उनके। नहीं, हमारा जो पूरा कैरेक्टर बेस है, दैट इज वेयर आई थिंक ट्रेनर्स कम इन वेरी वेरी हैंडी, और सोबत का असर होता है। एंड हियर आई मस्ट टेल यू एंड आई लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस कि अगर हम सिर्फ ये देख लें कि ट्रेनिंग का जो फंक्शनल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियरल ट्रेनिंग की, तो सबसे बड़ा फोकस क्या है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो। बिहेवियर चेंज होगा तो हालात बेहतर होंगे। बिहेवियर कहाँ से आते हैं सर? हमारी इमोशन से आते हैं। How we feel, what we feel is what we express in our behaviors. Our emotions are shaped by our thoughts. अब हमारी सोच अगर किसी सांप को देख के कहती है खतरा है, किसी कोई कहता है मौका है, तो ये तो हमारी सोच है, एंड हमारी फीलिंग उसी से उभर के आती है। और सोच में हमारे पैराडाइम्स हैं, परसेप्शंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, माइंडसेट्स हैं। और ये सोच कहाँ से आ रही है बॉस? ये बिलीफ से आ रही है। ये हमारे बिलीफ्स जो हैं, दे आर formed in our early childhood. And guess what? अब मैं किसी से पूछता हूं कि भाई आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, तो एक साहब ने कहा 15 साल। मैंने कहा मुझे 15 साल के तो कहीं से नजर नहीं आ रहे। मैंने टोटल एक्सपीरियंस मांगा है और वो 15 साल, यानी वर्क एक्सपीरियंस को टोटल समझा हुआ। सर, मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू आर एंड आई एम, इट इज द अर्ली चाइल्डहुड. Those are the formative areas that we have to address. Because अगर हम beliefs को नहीं address करेंगे तो behaviors तो भूल जाएं आप। और आपने देखा होगा behaviors में जो चीज सबसे तंग करती है वो क्या है? duality. मैं एक बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव एक बैंक में थे, उनसे मैं मिला, तो पता है वो मुझे क्या कहते हैं? कामरान यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई आला है कि ये लोग जो आते हैं ना मुझे कहानियां सुनाते हैं, प्रेजेंटेशन, स्लिक सूट पहना होता है, अंग्रेजी बड़ी कमाल की बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये एसेट है या लॉस है जिसका जिक्र हो रहा है। आई डोंट नो द ग्राउंड आई स्टैंड ऑन। ये हालात हैं। तो जब इंटेग्रिटी दाव पे पड़ जाए और लोगों की बातों को आप समझ ना पाए, तो यू नो कि जो चीज मिसिंग है वो ये है। गेट माय पॉइंट? सो डुअलिटी आप देखें, डुअलिटी है क्या? बीसीसीआई में होता था जब मैं बैंक में था, आगा साहब का एक रुझान था, आगा साहब का एक रुझान था। अब लोग जानते थे वो सुनना क्या चाहते हैं, तो मास्टर अब वो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं मोरालिटी की और इंटरफ्यूजन की और ह्यूमैनिटी की। जितने अफराद वहां बैठे हैं वो उन्हीं का बीन बजा रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर मैं देखता था कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो एक ब्रांच में होता था, बिल्कुल कुछ और। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर बिलीफ्स नहीं आप चेंज कर रहे तो ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस। देखने के और हैं, आस्तीन का सांप आपने सुना है? तो कहते हैं शेर इतना खतरनाक नहीं है। शेर तो है शेर, बिकॉज वो तो अपनी शेरी दिखाएगा। कुत्ता भी कुत्ता है, लोमड़ी भी लोमड़ी है, सांप भी सांप है। इंसान का नहीं पता, कभी भेद कुछ है, हकीकत कुछ और हो। Human beings are very, very dangerous if they are not principled, if they are not trained and, you know, are not on values, guidelines, ethics. सर, ये जो हम देख रहे हैं दुनिया में जो हालात हैं, द ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, आप ये तो देखें ना, इनइक्विटी मुआशरे में कितनी है। चंद लोग 1% of the world controls more than 60% of the wealth. ये किस किस्म का निजाम है? इस पे कितने सवाल जवाब शुरू हो गए रेहान, यू नो एंड आई नो। वी आर ऑल इन द सेम बोट। ये किश्ती डूबेगी, हम सब जाएंगे, और अल्लाह ने ये दिखा दिया है हमें कोविड के जरिए। तो अब अगर होश ना आए तो कब आएगा? तो आई थिंक ट्रेनर्स का काम रिफॉर्मर्स वाला काम है, एंड पेरेंट्स से शुरू होता है। एंड आई टेल यू, जितने हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज हैं, दैट्स व्हाई एजुकेटिंग वुमेन इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे are central to the upbringing of a child. They're central because no one can substitute a role of a mother in the upbringing of a child. Fathers also do it. All parents have a responsibility. And I must tell you,
that the best university is your home. And if that home is not doing it, then we are getting into real trouble. Because values and character building happens from home. तर्बियत घर से होती है, तालीम स्कूलों में होती है. हम तो क्या कर रहे हैं कि हमने तरबियत भी स्कूल को दे दी. How can a school do it? अपनी औलाद के लिए जब आप नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरों की औलाद के लिए क्या कर पाएंगे? So this is where I feel that when you talk about education, it is more about parenting. It's more about every family taking stock of their role and responsibility. बच्चे को लाना दुनिया में आसान है, पार्टी पूटी है, लेकिन उनकी तरबियत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और उसमें मैंने देखा है कि there's a lot of room, and of course schools, colleges, universities are doing their bit, but there's a lot of improvement required. And most of the learning happens, in the school of hard knocks anyway. जैसे आपने मेरी कहानी से देखा, मेरी कहानी में मेरे वालिदैन का ज़्यादा रोल रहा है बनिस्बत किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का. कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आप you're not a night owl like me. I would let you go. मैं आपसे जाते जाते 3 एक्शंस हमारे सुनने वालों के लिए कि आप ये 3 चीज़ें आंख बंद करके, अगर आप कामबा पे ट्रस्ट करते हैं तो चुप करके ये 3 काम कर लीजिए. जी. 3 actions that you would like me to recommend that people listening should take? People listening and trusting and wanting an advice from you, who they are saying कि जी मैं definitely इसको करूँगा. 3 वो मशवरे. Number 1, अपने ख्वाब को तहरीर करें और अपने अजीजों के साथ शेयर करें. You have a dream. If you're not writing it down and not sharing it, आप अमानत में ख़यानत कर रहे हैं. Please do that. That's why I made my website back in 2006. It's a very, very important action. Second, if your mother is alive, please go to her and tell her, Mom, I have realized that you put your life at risk to have me, and you brought me to where I am today. I just want to thank you from the bottom of my heart. And I need your duas. तो और अगर वो हयात नहीं है तो उनके लिए दुआ करें, और उनकी जो भी नसीहत थी, क्योंकि दुनिया में सबसे मुखलिस रिश्ता माँ का होता है दुनिया में, और अल्लाह हमें 70 गुना ज़्यादा चाहता है. वो तो एक बिल्कुल इत्मीनान की बात. तीसरा जो एक्शन होगा वो ये है कि रोज सोने से पहले आप ये पूछें कि मैंने आज कौन सी ऐसी चीज की है कि जिससे किसी की जिंदगी में बेहतरी आई हो. एक शख्स, ख्वाह वो आपकी फैमिली में है, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, और अगर 0 है तो प्लीज मेक इट अ गोल कि छोटा सा फर्क जरूर उसकी जिंदगी में आना है. वेदर इट्स योर स्माइल, वेदर इट इज अ हग. आजकल हग करना थोड़ा एहतियात कीजिएगा क्योंकि आप लॉकडाउन में हैं, थोड़ा ख्याल करें. बट सोने से पहले I have a very, I feel कि every night when I go to bed now, I ask myself, did I make a difference in some person's life at home or around me? Virtually or actually, doesn't matter. That's it. ये 3 actions मेरे हैं. ख्वाब, वालदा अगर हयात है, और making a difference. Thank you so much, Kamran bhai. Thank you. Such an बहुत honor. बहुत शुक्रिया. But Rehan, please schedule a reverse. You, the guest. मैं तो बिल्कुल फारिग आदमी हूँ, दुनिया का फारिग तरीन आदमी हूँ. You are more than welcome to just ping me कि आप मुझे बताएं कि किस दिन गप्पे लगानी है. मुझे तो बहुत खुशी होगी, मुझे आपसे सीखने को बहुत मिलेगा. उसके बाद आप मुझे फ्री की कोचिंग देंगे, उससे ज़्यादा मुझे क्या लालच है. मैं तो दिल्ली वाला आदमी हूँ, वो तो फौरन खड़ा हो गया लाइन में कि जी ये Thank you, Rehan. But we would, inshallah, post COVID, I would love to meet with you, and roti तोड़ेंगे साथ, inshallah,
اور آپ سے بھی میں سیکھنا چاہوں گا. میں کووڈ تو بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ میرا سیزن لگا ہوا ہے. جو کام میں نے لوگوں سے 5 سال میں کرانا تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں 3 مہینے میں کرا لوں گا. تو مجھے تو بہت خوشی ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ اس کا جو بائی پروڈکٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے بہت ساری جنگ ہے ایک طرح کی, اور یہ ہمارے لیے جیسے ولادت ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک نیا ورژن آف ہیومینٹی پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, اور اس میں تھوڑی سی تکلیف کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات اچھے نکلیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں, خوبصورت ہیں. وہ جو ایکشنز ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف, امپاورمنٹ کی طرف 30 سال میں نہیں حکومتوں نے لے سکی, وہ ایک مہینے کے اندر ہو رہا ہے. جو چیزیں امپاورمنٹ کی آج ہمارے ہیومینٹی کے پاس موجود ہیں, ہم نے تمام ہیومنز تک نہیں پہنچایا ہے, اس کا موقع مل رہا ہے, ان کو طاقت دینے کا موقع مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے, اور میرے لیے ہارڈ ورکنگ کا ٹائم ہے. آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ, اور میں سب سننے والوں سے درخواست اور دعا کرواؤں گا کہ مجھے اور بتائیں کہ میں کیا کر سکوں, کیونکہ میرے پاس جو ریسورسز ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے یار کوئی لے لے. جو شاعر ہوتا ہے اس کو یہ تھوڑی کہ میں نے شاعری کو اٹھا کے کچھ, میں تو اس کا لے لے یار, لے لے بھائی, سن لے. تو میرا تو سیزن لگا ہوا ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ اٹس ہیپننگ. میری تمنا اور خواہش ہے کہ آپ جیسے جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اس ملک کو سمجھنے میں دینے میں نکالی ہے, وہ لوگ اس کو اردو میں عوام تک جو ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں 200 ملین لوگوں کی کان آنکھیں مل جائیں گی اگلے 3 سال میں, میکسیمم 200-250 ملین اسمارٹ فون یوزر ہوں گے, یوٹیوب یوزر ہوں گے. آج 60 ملین لوگ ہیں جو آپ کی بات کو, آپ کی آواز کو, آپ کے علم کو سننے کی تڑپ رکھتے ہیں, چاہتے ہیں. ان تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے, وہ آپ کی بات سے سیکھیں, آواز تک آپ ان کو پہنچائیں. میری تو بس یہ آپ سے جتنے ہمارے بڑے ہیں, دیکھیں صرف علم ہونا اچھی بات نہیں ہوتی, علم کو سمجھانا, سٹوری ٹیلنگ ہر ایک کو نہیں آتی ہے. جو سٹوری ٹیلرز اچھے ہیں اور ان کے پاس علم بھی ہے, آپ ہیں, شیریں آپا ہیں, عمیر ہے, جو بھی ہمارے کچھ 10-15 لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھا بولتے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں مانگنے کو تیار ہوں کہ دیکھیں اس قوم کو آپ سدھار سکتے ہیں, کیونکہ گھروں میں بیٹھے ہیں, اسکول نہیں جائیں گے, ان کی ٹیچروں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, جن کے پیرنٹس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, ان کے پاس وہ تجربے نہیں ہیں. آپ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ دنیا دیکھے بغیر نا سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. میجورٹی اس ملک کو تو چھوڑیں, امریکہ میں صرف 5% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے. اس ملک کے لوگوں نے دنیا نہیں دیکھی ہے, نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی ان کا وہ بلیف سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے اوور نائٹ. لیکن جن کا بلیف سسٹم ٹھیک ہے اس کو تو ہم اسکیل کر سکتے ہیں, اس کی بات تو ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میری بہت سال سے, جب سے آپ یقین کریں میں نے دوستی صرف آپ لوگوں سے صرف 10 سال سے اس لیے کی ہوئی ہے کہ کب وہ دن آئے گا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی کیسٹیں اٹھاؤں اور سارا کچھ یوٹیوب کو دے دوں, کیونکہ آپ لوگ جو کچھ بدل سکتے ہیں وہ بہت بہت آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ it's a different planet, technology world is very different. I'm sorry اگر میں زیادہ اچھا. اور ریحان میں کو ڈانٹا, ایکچولی مجھے بڑا تکلیف ہوئی اس کو ڈانٹتے ہوئے. میں نے کہا نہیں یار, میں تم سے کہہ رہے ہیں آپ ناراض لگ رہے, میں نے کہا میں ناراض ہوں کیونکہ تم لوگوں کے پاس وہ خزانہ ہے جس کی اس ملک کو تلاش ہے. اس ملک کو تیل کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی ضرورت نہیں ہے, اس علم کی ضرورت ہے جو تم لوگوں نے اپنے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے, اور تم اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال رہے. اللہ کے پاس کام ہوگا اس کا. نہیں, اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے نا, تو ریحان میں چاہوں گا کہ ہم الگ سے مل کے کچھ ایسے خیال ضرور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس ریلیکسڈ ماحول میں, یہ تو آپ نے میری کہانی جانی نا, I would also love to share some insights that I've gained from a lot of people in this society and abroad, which I feel could be of benefit. تو جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس معاشرے کو ضرورت ہے اور جو اللہ نے مجھے نوازا ہے, میں چاہوں گا کہ through your help I am able to share, and I will cooperate with you in this regard, and we can plan a series of sorts which inshallah would be beneficial to all of us. سکھانے میں انسان سیکھتا بھی ہے, اور ایک چیز میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں.
آج ثابت ہو گیا ہے. مجھے پتہ اس کا کیا مطلب ہے. تھینک یو سو مچ اگین. جب آپ کے ذہن میں کوئی تھاٹ آئے, جب آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اپنا موبائل نکالیں, اسی طرح سے ہیڈ فون لگائیں, کیمرے کو سامنے رکھیں اور بولنا شروع کر دیں, اور اس ویڈیو کو آپ میرے حوالے کریں, میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا, آپ کو سکھاؤں گا. اگر آپ کہیں گے تو, اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو اپنے طور پہ اس کو پہنچانا شروع کر دوں گا, جتنا پہنچا سکوں گا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے نزدیک آپ لوگ وہ تیل کے کنویں ہیں جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آپ کا جو وژن ہے, آپ نے قاسم علی شاہ کو پکڑا ہے, اپنے قاسم علی شاہ کو, وہ ماشاءاللہ بہت, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. برائن ٹریسی کو, ڈیل کارنگی کو لا کے میں اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتا, کیونکہ اس قوم کے لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک سیکنڈ اس کو اس قوم کا کدو بھی نہیں معلوم. قاسم علی شاہ ایک انسان ہے, ہمیں قاسم علی شاہ کی 1000 فوٹو کاپی چاہیے. ہمارے پاس لاکھوں ٹیچرز موجود ہیں جو بہترین پڑھاتے ہیں, لیکن وہ اس سے دور ہیں. ان سے میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ بھائی کسی کا انتظار نہ کرو, فون اٹھاؤ, ریکارڈ کرو, یوٹیوب پہ ڈالو, بس. میں شروع. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. گاڈ بلیس یو and may Allah give you long life full of health and meaning and purpose. Allah Hafiz. Thank you so much for, sorry to spoil your night tonight. No, I'll sleep well. Halka ho gaya hu. Thank you. Thank you everyone. آپ لوگوں نے کامران بھائی کی باتیں سنی. کامران بھائی اس ملک کے ان ہیروز میں سے ہیں, میرے ہیروز میں سے ہیں, جس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ان جیسے لوگوں کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے جیسے نالائق کے پاس ملینز آف فالوورز ہیں, اور ان جیسے لوگوں کے پاس اتنے سوشل میڈیا فالوورز نہیں ہیں, اور عام انسان تک ان کی بات نہیں پہنچتی. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے جو کانٹینٹ ہے اس کو سمجھیں, اپنے الفاظ میں بیان کریں, ان کے فالوورز کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں. جا کے جو ان کے پاس علم ہے, علم کا وہ خزانہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ آج ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ میاں تیل نکل آئے, اللہ میاں سونا نکل آئے. تیل کی ہمارے سامنے قیمت پہنچ چکی ہے کہ مائنس میں ہے, تیل ہونا جرم بن گیا ہے. لیکن یہ جو علم ہے, انسانیت ہے, خدمت ہے, یہ ہمارے اندر تیل سے زیادہ پاورفل طاقت ہے, انسان کی طاقت ہے. اور ہم نے اس انسان کو نہیں کارف کرا, ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں کارف کرا, ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں بنایا. جیسے کہ کامران میں نے کہا کہ اگر لانگ ٹرم سوچنا ہے تو لوگوں کو پلانٹ کرو, لوگوں کے اندر ویلیو ایڈ کرو. آپ ان لوگوں کی باتیں سن کے, دل سے باتیں سن کے, سمجھ کے, کوشش کر کے بہت آگے خود بھی جا سکتے ہیں اور سب کو لے کے جا سکتے ہیں. میری ضرورت نہیں ہے کہ میں ان جیسے تجربے کار آدمی کے سامنے کچھ کہہ سکوں. بس میری دعا ہے, خواہش ہے کہ یہ ان کی اللہ صحت دے, ان کو ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ نوازے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ سب کو شکریہ سننے کے لیے. اور ہمارے چینل جو ہے اس کے اوپر بہت سارے اور لوگوں کے اسی طریقے سے انٹرویو ہیں, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال کیجیے گا. السلام علیکم.